ایک کوتاہی میں پوری امت شریک ہے اور مجرم ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت تھے، ہمیں اس پیغام کو لے کر پوری دنیا کے پاس جانا تھا اور انہیں سنانا تھا، یہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے پچھلے 700 سال سے کوئی قوم اسلام میں داخل نہیں ہوئی، افراد داخل ہوئے ہیں، قوم آخری قوم جو اسلام میں داخل ہوئی وہ تاتاری ہیں۔ اب اس کو چپ کراؤ، وہ تاتاری ہیں آخری قوم جو اسلام میں داخل ہوئی۔ 656 ہجری میں بغداد کو ہلاکو خان نے تباہ کیا، تو وہ اس کے 20 سال کے اندر اندر ساری تاتاری قوم مسلمان ہوئی دعوت کے ذریعے سے۔ وہ ایک الگ کہانی، ابھی میں وہ نہیں سنانا چاہتا، لیکن اس کے بعد آج تک کوئی قوم پوری کی پوری اسلام میں آئی ہو، کوئی نہیں، کہ اس امت نے پہنچانے کا کام چھوڑ دیا۔ ھذا بلاغ للناس۔ آپس میں تو مدرسے بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، درس قرآن بھی ہیں، درس حدیث بھی ہیں، اور قرآن کی تفاسیر بھی ہیں، ہر زبان میں ہیں، خلاصے بھی ہیں، تفصیل بھی ہے، اجمال بھی ہے، بہت کام۔ لیکن یہ دنیا تک جانے والا جو تھا، ھذا بلاغ للمؤمنین، تو نہیں نا، یہ پیغام ہے ایمان والوں کو سنانے کے لیے۔ اللہ کیا فرمانا ہے؟ بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو سنانے کے لیے۔ ہم بھی جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ تو خیر بہرحال میرے سر میں درد ہے، میں تمہید مختصر کر کے، کل پہلے پارے میں ایک بڑا اہم مضمون آیا تھا جو عبادت، ایمانیات اور معاشرت سے متعلق ہے، کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ یہ آ گیا ایمان اور عبادات۔ کسی بھی انسان کی کامیابی یا عزت یا بڑائی کے دو پر ہیں، دو پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ سے جڑ جائے، اور دوسرا ہے اللہ کے بندوں سے جڑ جائے۔ اللہ کے بندوں سے کٹے گا تو ایک پر ہے، پرواز نہیں۔ اللہ سے کٹے گا، ایک پر ہے، پرواز نہیں۔ دونوں پروں سے اڑے گا تو پرواز ہے۔ اللہ سے جڑے گا بندگی کے ساتھ۔ بندگی میں دو مطلب ہیں، جو کہا ہے وہ کرے، جس سے روکا ہے چھوڑ دے، تو اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے گا۔ اب لوگوں سے تعلق کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا اچھے اخلاق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ وہ کیا ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین، ذوی القربیٰ، رشتہ دار، والیتامیٰ، یتیم، والمساکین، اور غریب لوگ۔ ایک ایک رشتے کو اور ایک ایک نسبت کو اللہ نے گنوایا ہے، کہ پھر اللہ کہتا ہے یہ ہے دوسرا پہلو، کہ میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس دنیا میں پہلی لڑائی دو سگے بھائیوں میں ہوئی، اور یہاں تک پہنچی کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں ہمیشہ کھٹبٹ رہے گی۔ تو دو کردار بنے، ایک قابیل کا، ایک حابیل کا۔ تو ہمیں قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ تم ہر دور میں قابیل نہ بننا، حابیل بن جانا، قابیل بن جانا، مظلوم بن جانا، سہ جانا، پی جانا۔ اس مظلوموں کے سردار ہیں امام حسین علی مقام علیہ السلام، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ۔ اور اس امت کے ظالموں کے سردار ہیں شمر ابن زیاد ابن سعد یزید۔ میں پتہ نہیں کہاں بیان کر رہا تھا کہ وہاں پرسوں ایک گلخانی میں، کہ ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہوئے ہیں یزید کی صف میں، آنسو بہاتے ہیں اہل بیت کے لیے اور ساتھ دیتے ہیں یزیدی طاقتوں کا۔ یہ ہمارا وطیرہ ہے۔ تو رشتہ دار، ان سے سلوک اچھا ہو، چاہے وہ برا کر۔ یتیم،
اپنے خاندان کا ہوگا، جس نے 4 یتیموں کی کفالت کی تو آپ نے فرمایا انا ہو فی الجنت کہات ہے، جس نے 4 یتیموں کی کفالت کی تو وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلی اس طرح۔ والمساکین، غریب لوگ۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس قوت یوم، ایک دن کا کھانا ہو کل کا نہ ہو۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کی زندگی مسکین سکنہ سے ہے، سکنہ ٹھہر جانے کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی اسباب سے خالی ہو کر ٹھہر چکی ہو کہ ایک روٹی کا لقمہ بھی اس کے پاس کوئی نہ، اسے مسکین کہتے ہیں، سکن سے ہے مسکین۔ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر آخر میں آ کے دوبارہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، آتوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو۔ نماز اللہ سے جوڑتی ہے، زکوٰۃ اللہ کے بندوں سے جوڑتی ہے۔ اب اللہ سے مانگا کرو یا اللہ مجھے سخی فرما۔ حضرت عمر کی دعا ہے اللہم انی شدید فلیّنی وبخیل فسخنی، یا اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم فرما، میں بخیل ہوں مجھے سخی فرما۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے جو بیان کرنے کی ہے، وہ ہے اللہ نے پہلے پارے میں اپنے نبی کی شان میں ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے یہاں، اور پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا 99 دفعہ آیا ہے، 89، 89، 80 جمع 9، 89 اور ایک یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اس کو قائم مقام یا ایھا الذین آمنوا کے قرار دیتے ہیں مفسرین، تو اس طرح اس کو 90 کہتے ہیں۔ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور کسی امت کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کیا سوائے اس امت، اے ایمان والو، عزت دی ہے۔ یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، یا اہل الکتاب، اے عیسائیو، کتاب والو، اے کتاب والو، ایمان کی گواہی نہیں، اے کتاب والو، عیسائی، یہودی اور جتنوں پر کتاب آئی۔ اور اللہ ہمارے بارے میں کہتا ہے یا اہل الکتاب، یا اہل القرآن، میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ بھی اس امت کے فضائل میں سے ہے کہ اللہ نے کسی امت کو ایمان، اللہ ہمارے ایمان کا گواہ بن رہا ہے کہ تم ایمان والے کیا کرو، لا تقولوا راعنا۔ عبرانی زبان میں راعنا گالی تھے، گالی۔ تو یہود اگر آپ کو کہتے راعنا گالی، اور دوسرا راعینا ہمارا چرواہا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کا ادب سکھایا کہ ایمان کی تکمیل ادب رسول کے ساتھ، تکمیل ایمان کا تعلق تکمیل ادب کے ساتھ، کہ گستاخی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ لیکن کون سی چیز گستاخی ہے، کون سی چیز گستاخی نہیں ہے، یہ اہل علم، اہل فتویٰ، خطیب نہیں۔ خطیبوں کو تو تقریر کے سوا آتا جاتا کچھ نہیں، بہت کم ایسے خطیب ہوتے ہیں جو علم میں بھی راسخ ہوتے ہیں، ورنہ پاکستان میں تو جو تقریر کر لے وہی خطیب بن جاتا ہے، وہی علامہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے حیاً و میتا، آپ دنیا سے چلے گئے تو بھی آپ کی عزت، مقام، مرتبہ ایسا ہی ہے جیسے آپ دنیا میں موجود ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے آواز بلند کرنے سے ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ایسا مقام ادب ہے کہ اللہ نے کہا اگر میرے نبی کے سامنے اونچا بولو گے نا تو تمہارے عمل رد کر دوں، تمہارے عمل رد کر دوں۔ تو اس کے بعد ابوبکر صدیق کتنا آہستہ بولتے کہ اللہ کے نبی کو کان قریب کر کے سننا پڑتا۔ اور ثابت بن قیس بن شماس بڑے صحابی ہیں، انہوں نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا اور روئے جا رہے، ان کی آواز بڑی بلند تھی۔
تو وہ کہنے چلو میرے تو عمل برباد ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد آپ نے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہے کدھر؟ کہا جو وہ تو جب سے یہ آیت اتری ہے انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ تو آپ نے انہیں بلوا کر فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے لیے بے ادبی کا حکم آتا ہے، تو میرے پیاروں میں سے۔ یہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ تو ایک اشارہ ادب رسول ہے، اور اللہ کے نبی کے ادب میں سب سے بڑی چیز آپ کا اتباع ہے، آپ کی زندگی کا اتباع۔ ہم آپ کی عادات اور آپ کے پسند کو اپنی پسند بنائیں تو یہ سب سے بڑا ادب ہے۔ اور میرے نبی کی زندگی میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ ہے صبر اور معاف کرنا اور برداشت کرنا۔ بچوں اپنے نبی کی زندگی میں سے ایک جوہر لے لو، جو سن رہے ہیں انہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ معاف کرنا سیکھو، جھک جانا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، تو آپ کی دنیا کی زندگی بھی آسان اور آخرت کی زندگی بھی آسان ہے۔ اس کے بعد ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اور اس دعا میں ہمیں چند اصول ملے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہر ایک کی تمنا ہے کہ ہمارا ملک ایک اچھا ملک ہو، ہماری ریاست ایک اچھی ریاست ہو۔ تو اچھا ملک، اچھی ریاست کسے کہتے ہیں؟ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے ذریعے سے اشارتاً پیش کیا۔ جب مکے کی بنیاد رکھی تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ ایک دعا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کو روٹی کھلا، نہیں ان کو پھل کھلا۔ روٹی نہیں مانگی، پھل فروٹ مانگا۔ ٹھیک، میں بعد میں وضاحت کرتا ہوں۔ تیسرا کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم، ان میں کوئی راہبر بھیج، رسول بھیج جو انہیں تیرا کلام سمجھائے اور تیری کتاب سکھائے اور تیری اور حکمت سکھائے اور انہیں اچھا انسان بنائے، یزکیہم، اچھا انسان بنائے۔ کسی بھی فلاحی ملک کے لیے یہ تین بنیادیں، پہلی کیا ہے کہ وہ پرامن ہو، وہ ملک پرامن ہو۔ یہ امن کے بغیر کوئی منصوبہ، پاکستان سے لوگ پیسہ نکال کے کیوں چلے گئے؟ امن کوئی نہیں، اور پاکستانی خود پیسے نکال کے کوئی کہیں نکل گیا، کوئی کہیں نکل گیا، امن کوئی نہیں۔ امن کے لیے تین شعبے ہیں جو صحیح اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں گے تو امن قائم ہوگا۔ ایک پہلے نمبر پہ عوام، عوام خود امن کے طلبگار۔ دوسرے نمبر پر پولیس، اور تیسرے نمبر پر عدالت۔ لوگوں میں دیانتداری ہو تو ویسے ہی امن قائم ہو جائے گا۔ لوگوں میں کھوٹ ہو اور پولیس میں دیانتداری ہو تو کھوٹے دب جائیں، رک جائیں۔ پولیس میں کھوٹ ہو اور عدالتوں میں دیانتداری ہو اور انصاف ہو تو پولیس بھی دب جائے گی، رک جائے گی۔ اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم عوامی طور پر بھی بددیانت ہیں، پولیس کی سطح پر بھی بددیانت ہیں، اور ہماری عدالت بھی بددیانت۔ بددیانت سے میری مراد ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی جج، کوئی وکیل دیانتدار نہیں، بہت سے ہیں، لیکن نظام عدل جس میں انصاف ملتے ملتے عمر گزر جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت کہ 20 سال کے بعد کیس کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی 20 برس جیل میں پڑا ہوا ہے، 20 برس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ بری ذمہ ہیں، آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے، تو اس کو بھی انصاف نہیں کہتے، یہ بھی ظلم عظیم۔ تو بچوں پہلی چیز یہ ہے کہ عوام میں امن کی طلب ہو، اور امن کی طلب کے لیے میں کوئی قانون سے نہیں ہوگا، آپ سے ابتدا کرتا ہوں۔ آپ پوری دنیا کے لیے پرامن بن جاؤ۔
کبھی آپ نے سوچا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ؟ ایک بار ہم ملتے ہیں السلام علیکم تو وعلیکم السلام۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں نہیں جا سکتے جب تک محبت نہ کرو، اور محبت نہیں کر سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہیں بن سکتا جب تک محبت نہ کرو، اور محبت بن نہیں سکتی جب تک ایک دوسرے کو سلام نہ کرو۔ اس کا عام مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو میں اس سے اگلا مطلب بیان کرنے لگا ہوں، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ایک پیغام ہے کہ میرے بھائی میں آپ کو کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا، میں آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوں، میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ سبحان، کیا کمال! السلام علیکم، ادھر جتنے نمازی ہیں بھائی تم سب کو میری طرف سے سلام ہو، میں تمہارے لیے سلامتی ہوں، کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا۔ السلام علیکم بھائی، آپ جتنے اس طرف بیٹھے ہو آپ سب کو میرا سلام ہو، میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ ہم میں ہر فرد دوسرے کے لیے امن بن جائے گا۔ کوئی ایسا میرے بچوں شعبہ نہیں ہے کہ حکومت ہاتھ میں آئے گی تو دین آ جائے گا۔ دین ایک صفت ہے جو سیکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو نا، میں ابھی اعلان کروں کہ تم سب کل تک سب بخاری کے حافظ بن جاؤ، جو نہیں بنے گا اس کا سر کاٹ دوں گا، بن سکو گے؟ نہیں۔ میں اعلان کروں کل تک سارے بخاری شریف کے حافظ بن جاؤ تو ایک ایک کو 10-10 کروڑ انعام دوں گا، بن جاؤ گے؟ نہیں۔ میں تمہارے پاؤں پکڑ لوں، تم میرے شاگرد ہو، میرے بچے ہو، کل تک مجھے بخاری کا حافظ بن کے دکھا دو، میری منتوں سے تم بن جاؤ گے؟ کوئی ادھر مشین ہے ادھر سے ڈالوں تمہیں غیر حافظ اور ادھر سے نکالوں حافظ؟ کوئی ہے ایسی مشین؟ ہے کوئی نہیں۔ تو دین شعبہ بازی کا نام، ایک جو ہمارے ملک میں اللہ رسول کا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا ولیوں کا تعارف ہے۔ ولیوں کا تعارف کرنا، ان کی زندگی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم ہندی معاشرے سے متاثر ہیں، ہم نے ولیوں کو بھی اللہ کے قریب پہنچا دیا اور جھوٹی سچا جو کو چاہا لکھ دیا۔ اس امت نے دین کو بچایا ہے سند کے ساتھ، یہ تھوڑا ہے کہ جو مرضی لکھا ہوا آمین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ پیران پیر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی کہ وہ ولایت کے مقام میں سب سے اوپر ہے، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، لیکن ان کے بارے میں جھوٹی باتیں۔ سلام پھیرتے تھے، جب ادھر منہ کرتے تھے تو ادھر والے علماء بن جاتے تھے، اور ادھر منہ پھیرتے تھے تو ادھر والے حافظ بن جاتے تھے، اور وہ ان پڑھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ارے بھائی ایسا نہیں، میرے نبی سے بڑی نظر ہے جیلانی کی، قطب سبحانی، پیران پیر، جتنے ٹائٹل دو تھوڑے ہیں، لیکن میرے نبی کے سامنے تو وہ ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ ساری ولایت تو بہت چھوٹی چیز ہے، سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میرے نبی سلام پھیرتے تو عالم بنا دیتے، ادھر سلام پھیرتے تو حافظ بنا دیتے، آپ نے تو کیا نہیں تو یہ پیران پیر کیسے کر دیا؟ یہ اس قسم کے جھوٹے قصوں نے وہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا، دین کی شکل بگاڑ دی۔ ہم ایک دوسرے کے لیے امن بنیں، سلامتی بنیں، پر امن بن جائیں تو معاشرے میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے۔ کوئی ایسا پھوکا نہیں، دم نہیں، درود نہیں، حکومت نہیں۔ میرے نبی نے کس طرح آہستہ 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 23 سال میں امت بنائی، آتے ہی نہیں ایک نظر ڈالو اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ سب ایسی کچی باتیں ہیں۔ نظر کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے، صحبت کی تاثیر ہے، کوئی شک نہیں۔ نظر پڑ کے لوگوں کی زندگیاں پلٹ جاتی، کوئی شک نہیں، لیکن اس کو بچانے کے لیے، اس زندگی پہ باقی رہنے کے لیے جان مارنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ باقی رہتا ہے، ورنہ یوں ہاتھوں سے اڑ جاتا ہے۔ تو اس ملک کو اگر ہم پرامن بنانا چاہتے ہیں تو آپ پرامن ہو جائیں، اور آپ کے لیے پرامن ہونے کی بات یہ ہے کہ فرقہ واریت کی آگ لگانا چھوڑ دیں۔ ہم نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے
ہم ان کی تحقیق پر راضی ہیں، مطمئن ہیں، لیکن ہم باقی تمام مکاتب فکر کے علماء کی اور ان کی ترجیحات کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کو ہم مسلمان سمجھ کر اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیں کافر کہیں تو ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں، وہ ہمیں گستاخ رسول کہیں تو ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں، وہ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمارے بارے میں غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو ہم ضد کے ساتھ دور نہیں کریں گے، محبت کے ساتھ دور کریں۔ گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا۔ مولانا اسعد بن حسین احمد مدنی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نام؟ 1972 میں پاکستان آئے۔ میں رائمنڈ سے پہلے تو لمبے پڑھتا رہا جو اب ہمارے پاس ہے مدرسہ۔ وہ ملتان آئے تو ہم سارے گئے ان کا بیان سننے۔ 70 کی دہائی خطابت کا سورج چمک رہا تھا، اب تو خطیب ہی کوئی نہیں رہے، خطابت مجمع لگ جاتے تھے، تو سارے خطیب سامنے بیٹھے تھے، پہلی رو میں سب بڑے بڑے خطیب، ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹھکن خطیب، کوئی بڑا ٹھکن ذمہ دار، کوئی بڑا ٹھکن بلوان، سارے ضیاء القاسمی، عبد المجید ندیم اور عبد الشکور دین پوری، لقمان علی پوری، اور سارے۔ تو سنو، مجھے دیکھو، انہوں نے یوں انگلی کہا، جتنا تم لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا۔ میں گواہ ہوں، سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا، میرے دل نے اس کو محفوظ کیا۔ جتنا تم لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں، کہ تم گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو اور ہمارے اکابر گالی کا جواب دعا سے دیتے تھے۔ یہ تم میں چاہتا ہوں، ہم اس ملک میں پرامن بن جائیں، غیبت چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، بددیانتی چھوڑ دیں، تاجر ہیں ملاوٹ چھوڑ دیں، کھوٹ چھوڑ دیں، افسر ہیں رشوت چھوڑ دیں، حکومت کو لوٹنا چھوڑ دیں، لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دیں، مزدور ہیں اپنی مزدوری میں ڈنڈی نہ ماریں، مستری ہیں وہ مستری ہی کیا جو ایک دن کا کام ایک مہینے میں نہ کرے، یہ مستریوں میں مشہور ہے، مستری وہ جڑا ایک دن دا کام ایک مہینے چ کرے۔ تو جس شعبے سے متعلق ہیں، سچائی، دیانتداری، انصاف، اس کو لیں، تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں۔ ملک پرامن ہوگا تو آگے نظام چلے گا۔ جب ہم پرامن ہوں گے تو 1/3 معاملہ نہیں بلکہ 1/2 معاملہ حل ہو جائے، کیونکہ اب تو پولیس کو غلط راستوں پہ عوام چلاتے ہیں، جھوٹے مقدمے درج کراتے ہیں، جھوٹے پرچے کرواتے ہیں، قتل کے مقدمے میں بے گناہوں کے نام لکھ دیتے ہیں۔ تو ہم پولیس والا کوئی سن رہا ہے تو غلط FIR کاٹنا چھوڑ، کوئی وکیل سن رہا ہے تو وہ غلط مقدمے لینا چھوڑ، کوئی جج سن رہا ہے تو اپنے قلم کو بیچے نہیں، ان قریب اس کے قلم کی قیمت اللہ لگائے گا کہ ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ جب ملک پرامن ہوتا ہے تو دوسری چیز پھر مانگی کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو روٹی نہیں کہا ان کو پھل فروٹ، کیلے، سیب، امب، سنگترے، مٹھے، انار، یا اللہ ان کو یہ کھلا۔ اچھا تو یہ تو پیسوں سے آتے ہیں، تو اس سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ دوسری بات مانگی کہ یا اللہ ان کی معیشت مضبوط ہو، یہ سکھی ہوں، خوشحال ہوں، اکانومی ٹھیک ہو۔ اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارے تاجر دیانتدار کچھ۔ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو، تو ایک نے کہا اس میں حکومت کا جرم تھوڑا ہے اور ہماری بددیانتی کا جرم زیادہ ہے۔ ہمارے تاجر دیانتدار بن جائیں، وہ بینکوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اوور اسیس کر کے اپنی چیزوں کے بدلے میں قرضے لیتے ہیں، پھر وہ پیسے پہلے سے ہی غائب کر دیتے ہیں، اور اس طرح ایک بددیانتی کا سلسلہ چلتا ہے۔ ذمہ دار جابر ہیں، غریب کو مزدوری نہیں دیتے، تاجر بددیانت ہیں۔
تو ہمارے تاجر دیانتدار ہو جائیں اور زمیندار رحم دل نرم دل ہو جائیں اور مزدور محنتی ہو جائیں تو ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے. یہ قرضے لے لے کر چلنا تو اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات ہے. معیشت کے درست ہونے، جتنے یہودی ہیں آپس میں سودی قرضے نہیں لیتے، ان کے اپنے بینک ہیں وہ سود پہ قرضہ نہیں دیتے. تو ہمارا تاجر اپنے بازار میں سچائی لے آئے، دیانتداری لے آئے اور سود کو نکال دیں اور جھوٹ کو نکال دیں تو ملک کی معیشت بحال ہو جائے گی. جب تک سود باقی ہے، جھوٹ باقی ہے، اور ایک اور چیز ادھار، ہمارا سارا کاروبار ادھار پہ چلا گیا تو وہ اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ ادھار لیتے ہیں ادھار دیتے ہیں تو چیزوں کی اصلی قیمتیں چھپ کے رہ گئی. تو معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے دیانتداری، سچائی، سود سے پاک، سٹے سے پاک، جوئے سے پاک اور ادھار سے پاک جب کاروبار ہوگا تو معیشت مضبوط ہو جائے گی. اور زمینداروں میں محنت کوئی نہیں، زمینیں ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں اور خود بیٹھ کے حقے پیتے رہتے ہیں، تاش کھیلتے رہتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، صبح گرمیوں میں 7 بجے نوکروں کا کام تھا منجیاں پا دیو بھائی، حقے لا دیو، پانی دا ترکا کرو. بجلی نہیں ہوتی تھی، پانی کا چھڑکاؤ اور لسیوں کے جگ اور مٹکے ٹھنڈے پانی کے رکھ دو. اور اس کے بعد ہمارے بزرگ آتے اور 7 بجے 7:30 تاش کی بازی شروع ہوتی اور 12 بجے تک تاش ہی چل رہی. 12 بجے جا کے روٹیاں کھاتے، روٹی کھا کے کوئی تھوڑی دیر وہاں لیٹتے، 2 بجے آ کر پھر تاش کی بازی چلتی اور مغرب کی نماز تک چلتی. ان حضرات مٹی تے سوا کرنی سے. تو جہاں ذمہ دار ایسے ہوں وہاں معیشت کہاں سے ابھرے گی؟ محنت کے بغیر اللہ دیتا نہیں. تو تمہارا اس معاشرے میں کردار کیا ہونا چاہیے معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے؟ کہ تم لوگوں کو سود کے بغیر معیشت سمجھاؤ، سچ بولنے پر معیشت کے نفع سمجھاؤ، دیانتداری پر معیشت کے نفع سمجھاؤ. تو ملک کے عزت کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوشحال ہو. خوشحالی کے لیے قرضہ نہیں، 2 کاموں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ایک زراعت کو، ایک تجارت کو. دونوں میں سچائی اور دیانتداری کو لانا ہو. مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی ہوگی. تیسری بات کیا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ ان کی تربیت کے لیے بھی کسی کو بھیج. تو نظام تعلیم، میں اسکولوں کے نظام تعلیم کو روتا رہتا ہوں، لیکن ہمارے تو مدرسوں کا نظام تعلیم بھی ایسا ہے کہ اس سے نکل کر جو بچہ باہر آتا ہے، اللہ کی قسم اس بچے کی قربانی میں کبھی شک نہیں کرتا، بلکہ اس کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں کہ اس نے 11 سال اپنی زندگی ایک 4 دیواری میں دے دی، لیکن جب وہ نکلتا ہے تو ایک منفی ذہن لے کر نکلتا ہے. نہ اسے قرآن کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، نہ حدیث کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، نہ اسے شریعت پر گہری نظر ہوتی ہے، وہ صرف چند فقہی مسائل جانتا ہے. تو کہا یا اللہ ایک نبی بھیج جو ان کے اخلاق بھی بنائے، جو ان کو تزکیہ بھی سکھائے، ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کو کتاب بھی سکھائے. تو آپ علماء انبیاء کے وارث بننے والے ہو، آپ امت میں جاؤ تو ان کو فرقہ واریت میں نہ پھنساؤ، انہیں دین میں ان کو دین سمجھاؤ، انہیں دین کی طرف لے کر آؤ. ایک پرانی بات ہے، ایک پروفیسر رائمنڈ آیا اور چلنا شروع کیا، پھر مجھے ملے، کہنے لگے میں رائمنڈ آیا اور 1 ہفتہ میں چپکے سے رہا، تشکیل نہیں کرائی، اور ہر مجلس کو میں نے اٹینڈ کیا کہ کسی مجلس میں مجھے کوئی فرقہ واریت کی بات ملے، لیکن 7 دن میں ایک مجلس میں بھی کسی فرقے کے خلاف جب میں نے بات نہیں سنی تو پھر میں نے چلا لگا. میں نے کہا تم تو 7 دن کہہ رہے ہو، میں نے 7 سال رائمنڈ میں پڑھا. میں اپنے استادوں کو جو مر گئے ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کے درجے بلند کرے. جو زندہ ہیں میں ان کے پاؤں چومتا ہوں کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں 7 سال میں ہمارے استادوں نے کبھی بھی بریلوی کے خلاف، شیعہ کے خلاف، وہابی کے خلاف، غیر مقلد کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، ایک لفظ. انہوں نے ہمارے ذہنوں کی تختی صاف کی اور اس میں کوئی منفی چیز لکھنے نہیں تھی. یہی میں تم میں چاہتا ہوں
کہ اللہ کرے تم میں سے زہریلے نہ بنو، دیوبندیت تمہارے بنیان کی طرح اور امت پناہ تمہارے کرتے کی طرح، کہ سب کو سینے سے لگے۔ میں یہ جو ہمارے پہلے سال پہلی جماعت تھی، مولوی عدنان صاحب سے 1 سال پہلے، مولوی مسعود صاحب ہوتے ہیں وہاں پڑھاتے ہیں، مولوی اسرار وہ ہمارے گاؤں میں پڑھاتے ہیں، میں انہیں سبق پڑھانے ان کے کمرے میں گیا، یہ ادھر پہلا کمرہ، تو تاریخ میرا ذوق ہے، میں پاگلوں کی طرح تاریخ پڑھتا ہوں، تو ایک کتاب ریک میں لگی ہوئی تھی اور تھوڑا سا باہر تھی ایسے، تو میری نظر پڑی فتوحات، تو میں نے کہا شاید یہ کسی فاتح کی کتاب ہے تاریخی، تو میں نے جلدی سے نکالی، تو میں نے دیکھا لکھا تھا فتوحات صفدر، تو نیچے میں نے پڑھا نہیں، تو میرے جی میں آیا کہ صفدر تو کوئی فاتح نہیں گزرا، کیونکہ دنیا کے جتنے بڑے فاتح ہیں اللہ کا فضل ہے، مجھے ان کے نام یاد ہیں، ان کی چنگیز خان کی بیوی کا نام برتائی بیگم تھا، ہلاکو خان کی بیوی کا نام دوخوزہ تھا، اور ہلاکو کے بڑے بیٹے کا نام تھا جوجی، وہ حرام کا تھا لیکن اس نے اس کو سلطنت میں حصہ دیا، اور چھوٹے کا نام تھا اغدائی، اور اس سے چھوٹا تھا چغتائی، اس سے چھوٹا تھا طلوئی، اور جوجی کا بیٹا تھا اباکا، اور اباکا کا بیٹا تھا برکا، مجھے یوں ان کے نام یاد۔ تو اب میں کوئی مطالعہ کر کے تھوڑا ہی آیا ہوں، میں نے کہا صفدر کون سا فاتح ہے، نام فتوحات صفدر، تو پھر میں نے اندر دیکھا تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا، وہ امین صفدر اکاڑوی صاحب نے جو غیر مقلدوں سے مناظرے کیے، وہ کتاب بنی ہوئی تھی، اور فتوحات صفدر، رضوان، واہ کیا علم ہے کہ مسلمانوں سے لڑائی کو فتوحات، بھلا مناظرے کرنا بھی کوئی دین کا کام، مناظرے کرنا تو نری کے نری تباہی اور بربادی کا کام، چونکہ ہمارے علماء تاریخ نہیں پڑھتے اور ان کو واہ واہ کرنے والے ہر جگہ مل جاتے ہیں، اور واہ واہ کرنے والوں کا تو حال ہی ہے، ایک پیر صاحب سے ہم ملنے گئے، بڑے پیر صاحب، لاکھوں مرید اور بڑے نیک، ایسا نہیں کہ کوئی جاہل، بڑے عالم بات، تو وہ تشریف فرما تھے، ان کے مریدین بھی تھے، ہم بھی تھے، اب وہ کچھ کہنے لگے، تو واللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا، وہ کہنے لگے وہ، اس کے بعد کچھ کہنا تھا تو انہوں نے بھی اتنا ہی کہا وہ، ان کا مرید بولے سبحان اللہ سبحان اللہ، میں کہا تھوڑی بڑی بڈیوں کو پیر نو بولن تے نام پورا تو سبحان اللہ۔ تو کسی ملک کی جو ایک فلاحی شکل ہے وہ ان 3 چیزوں سے بنتی، امن ہو، معیشت ہو اور تربیت ہو۔ ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان میں بھی تربیت کوئی نہیں رہی، اور اسکول کالج تو کاروباری ادارے ہیں، وہ کوئی تربیتی ادارے کوئی نہیں ہیں، اور والدین ایسے پاگل ہیں کہ اپنی اولاد کو پڑھائی 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 اور اس پوزیشن لو پوزیشن لو پوزیشن لو، بچے نفسیاتی مریض ہو، کئی بچے خودکشی کرنے کے اخباروں میں آتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکا، اس نے اپنے آپ کو مار لیا، کہ ماں باپ کا اتنا اندھا دھند پریشر ہوتا ہے، رزق بیٹا پڑھائیوں پر نہیں، ماتھے پر، اور دن رات کے وقت دنیا دیکھی، ان پڑھ لوگ کروڑوں اربوں روپے کے کاروبار کر رہے ہیں، اور بڑے بڑی ڈگریوں والے ان کی نوکریاں کر رہے ہیں۔ تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ٹائم دو، اگر اپنے بچے کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہو پہلے 10 سال ان کو دے دو، باقی ساری زندگی وہ تمہیں دے دیں گے۔ تو یہ چند باتیں اور بھی ہیں لیکن آج میرا سر ساتھ نہیں دے رہا، تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاکہ پیش کیا ہے کہ اچھا ملک کسے کہتے ہیں، امن ہو، اکانومی ہو، علم ہو، تربیت۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ۔
وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرۃ۔ یا اللہ یہ ہمارے درس کا سلسلہ ہمت دے، یا اللہ سر درد رکاوٹ بن رہا ہے، اے اللہ میرے سر درد کو دور فرما اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ان بچوں کو اور جو بھی سن رہے ہیں، جو ہمارے مدارس میں سن رہے ہیں یا باہر سن رہے ہیں، ان سب کو رمضان کی برکتیں نصیب فرما، پوری امت کو نصیب فرما، پوری امت کو رمضان کی قدردانی نصیب فرما۔ اس رمضان کو امت کی ہدایت کا، عزت کا، بلندی کا ذریعہ اور وسیلہ بنا۔ جہاں جہاں تیرے محبوب کی امت کٹ کٹ کے گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، انہیں دوبارہ اپنے گھروں میں واپس پہنچا، ان کو عزت والا رزق دے، محفوظ زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے، ان سب سے، سننے والوں سے راضی ہو جا، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو بنایا اور اس پوری کائنات کو ایک سسٹم اور ایک نظام کے تحت جوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس کو اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل فرمایا اور حکم دیا، اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کے پیغام کو لوگوں تک واضح انداز میں پیش فرما دیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ اللہ کے اس پیغام کو امت تک پہنچایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جتنے لوگ موجود تھے، تمام لوگوں سے کہا تھا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو تمام لوگوں نے بیک وقت زبان یہ کہا کہ یا رسول اللہ، بے شک آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اللہ کا پیغام امت تک پہنچایا۔ اب امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے ان بندوں تک پہنچائے جہاں تک یہ پیغام نہ پہنچا ہو۔ اور اللہ کا یہ شکر ہے، بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے ایسے افراد پیدا کیے، اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جن لوگوں نے اپنا تن من دھن قربان کر کے اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جتنے ترجمے آج قرآن شریف کے موجود ہیں، اتنے ترجمے کسی بھی کتاب کے موجود نہیں ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تشریحات و تفسیر دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے، اردو، ہندی، عربی، انگریزی یا دوسری جو بھی زبانیں ہیں، تمام زبانوں میں یہ کتاب کا ترجمہ موجود ہے۔ یعنی کہ اس کا ہمارے اسلام کے ماننے والوں نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دلائل کو عام فرمائے تاکہ ہدایت عام ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بالکل پاک ہے، اللہ کی کتاب برحق ہے، اللہ کی کتاب سچ ہے۔ اللہ کی کتاب میں بیان کی ہوئی تمام باتیں دو دو چار کی طرح پرفیکٹ ہیں، اس میں کہیں بھی کسی بھی طرح شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو دلائل کے ساتھ سمجھاتا ہے۔ مثال لیجیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے پارہ نمبر 13 سورہ رعد میں کتنی بہترین انداز میں اپنی توحید کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی کہ جو اندر ہے اس کی ولادت کب ہوگی، کتنے دنوں میں ہوگی، وہ اندر رہنے والا نیک بخت ہے، بدبخت ہے، یا اول مرحلے میں شروع میں جب نطفہ قرار پڑتا ہے اسی وقت اب وہ لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی، اس کا علم پورا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور تمام چیزوں کا علم اللہ کو ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ تعالیٰ جس طرح موجود چیزوں کو دیکھتا اور جانتا ہے، اسی طرح غائب چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے علم سے دنیا جہان کی کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت، اپنی قدرت اور اپنی ان چیزوں کو سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اگر کوئی رات کی تاریکی میں کوئی بات کہے یا کوئی کام کرے، یا دن کے اجالے میں کوئی کام کرے یا بات کہے، اللہ کی نگاہ میں رات اور دن کا عمل بالکل برابر ہے۔ جس طرح وہ دن کے عمل کو دیکھتا ہے، اسی طرح رات کی تاریکی اور اندھیروں کے عمل کو بھی دیکھتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ تمام چیزوں کو وہ ذات بابرکت دیکھتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جو فرشتے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر فرشتوں میں ایک ترتیب لگاتی ہے کہ باری باری آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک جماعت جو فجر میں آتی ہے وہ عصر میں چلی جاتی ہے، جو جماعت عصر میں آتی ہے وہ فجر میں چلی جاتی ہے، اور انسانوں کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ جو فرشتوں کا نظام ہے جو لوگوں کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کی اور انسانوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ انسان اس سے ایسا نہ سمجھے کہ میں کچھ بھی کروں گا تو مجھ کو پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جو خود برائی کرتے ہیں تو پھر وہ خود مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، اور جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی تو اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر ارشاد فرمائی، لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں کوئی مصیبت کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، صرف اللہ ہے جو یہ بچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی توحید کا پیغام دیا اور یہ بتایا، هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ۔ وہ پروردگار عالم جو بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے، بادلوں کو بلند کرتا ہے، پھر اس میں بجلی کی چمک پیدا کرتا ہے، اور وہ بجلی کی چمک وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وہ بجلی کی چمک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ جو بجلی ہے اس کو وہاں گراتے ہیں جہاں اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جہاں وہ چاہتا ہے اسے وہ گرا دیتا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، سچی پکار اللہ کی پکار ہے، سچی بات اللہ کی بات ہے، سچائی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں ان کا پکارنا تو بے فائدہ ہے، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر جن کے سامنے یہ مرادیں مانگتے ہیں وہ تو نہ تو ان کی سن سکتے ہیں اور نہ ان کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے سامنے سر جھکانا بے وقوفی اور حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ نے مثال سے سمجھایا، إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، ان کے سامنے سر جھکانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی پیاسا آدمی پانی کے آگے ہاتھ پھیلا دے اور یہ سمجھے کہ وہ پانی خود بخود اس کے پیٹ میں چلا جائے۔ آج پانی خود بخود اس کے پیٹ میں جا نہیں سکتا، آدمی کا ایسا سوچنا بیکار جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے عبادت حاصل نہیں ہوگی، اور اس دنیا کے بنانے والے خالق و مالک کی قربت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا بالکل بے فائدہ ہے اور گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انداز سے اپنی توحید کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مقدس کے ایک ایک آیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سعادت دارین کی دولت سے ہمکنار کرے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، انکم فی زمان ہدنا وان السیر بکم لسریع۔ تم ایک ایسے دور میں آنے والے ہو جس میں وقت کی رفتار بڑی تیز۔ افلا ترون الی اللیل والنہار، دن رات میں غور کرو، یبلیان کل جدید، ہر نئی چیز کو پرانا کر رہی، وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ، دور کو قریب لا رہی، وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَعُودٍ، اور آخرت کو کھینچ کھینچ کر تمہارے سروں پر لا رہی ہیں دن اور رات۔ ایک صحابی ہے مقداد، وہ کہتے ہیں مل ہدنۃ یا رسول اللہ، یہ یا رسول اللہ آپ نے ایک لفظ بولا ہے جو سنا نہیں پہلے، ہدنہ۔ ہدنہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دار بلاء وانقطاع، ہدنہ ہے یہ آزمائش کا گھر، اور یہ ٹوٹ جانے والا اور چھوڑ کے چلے جانے والا گھر۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، ایک وقت تم پر آنے والا ہے کہ تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا۔ دنیا کے اندھیروں میں بھی ڈوب جاؤ گے اور آخرت کے اندھیروں میں بھی ڈوب جاؤ گے، راستہ نظر نہیں آئے گا کتھے جاویے کدے جاویے۔ جب تم پر یہ حالات آئیں تم کیا کرنا، فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، تو میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔
میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا. فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ. یہ وہ جھگڑا کرنے والا ہے جس کے جھگڑے کو تسلیم کیا جائے گا. یہ وہ شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. من جعلہ امامہ ساقہ الی الجنہ. جو اس قرآن کو آگے رکھے گا اسے یہ جنت میں پہنچائے گا. ومن جعلہ خلفہ. جو اسے پیٹھ پیچھے پھینک دے گا ساقہ الی النار. اسے جہنم میں دھکا دے دے گا. پھر قرآن کے ساتھ جیسے قرآن کو آخری کتاب بنایا، اختم بکتابہم الکتب، آخری کتاب، ساتھ ہمیں اپنا نبی دیا، اپنا رسول دیا جس کو کہا خاتم النبیین. اختم بکتابہم الکتب، آخری کتاب، خاتم النبیین، آخری نبی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی. آپ کی مجلس تھی، ایک بدو گزرا، دیہاتی، گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا. گوہ کھاتے تھے عرب جاہلیت. کہنے لگا یہ کون صاحب ہیں جو مجلس لگی ہوئی؟ لوگوں نے کہا یہ وہ صاحب ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. اچھا. تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور آ کر کہنے لگا تم ہو جو کہتے ہو میں نبی ہوں، بہت بدتمیزی کے ساتھ. تو میرے نبی نے کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیا. آپ کے ماتھے پر بل نہیں ہے؟ کہا ہاں میرے دوست میں ہی ہوں. کہنے لگا اگر تیری میری قوم کا معاہدہ نہ ہوتا تو آج میں تجھے اس کا مزہ چکھا دیتا. تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں. تو آپ نے فرمایا کہ عمر کاد الحلیم ان یکون نبیا. تجھے کچھ خبر ہے کہ اچھے اخلاق والا بس نبی نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا ہے. اچھے اخلاق ایسی دولت ہے کہ جس کو اللہ نے، یہ ایک دولت ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، پیسہ ہے، نقدی ہے، کاروبار ہے، یہ تو موت پہ ختم ہو جائے گی. اخلاق ایسی دولت ہے. آپ نے فرمایا کہ عمر اخلاق والا بس نبی نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا ہے، لہٰذا تو یہ بات مت کر، صبر کر. پھر آپ نے کہا میرے دوست کیا گلا ہے آپ کو، آپ اتنے ناراض ہو کہ کیوں بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ. وہ کہنے لگا میں اتنی باتیں نہیں جانتا. گوہ کو رسی سے کھولا، وہ لٹکی ہوئی تھی مردہ، تو اس کو ایسے دم سے پکڑا اور آپ کے سامنے یوں پھینک دیا. کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب. یہ گوہ اگر کہہ دے کہ تو نبی ہے تو تجھے مان جاؤں گا. اب اس نے نا ایک ناممکن صورتحال میں ڈال دیا اپنے لحاظ سے کہ مویا تا بندہ نہیں بولیندا تے گو کتھوں بولنے، لہذا میں یہ بالکل کام پورا کر چھڑیا. لا اومن حتی یومن ھذا الضب. یہ گو بولے تو نبی ہے پھر مانو گا ورنہ نہیں مانتا. وہ اینٹ پہ ہوتی تو گردن ہی نہیں ہوتی، بیچ پڑ گئی. تو آپ نے کہا یا ضب، ایک بہت بڑا مجمع یہ دیکھ رہا ہے سارا، یا ضب. تو اس نے آنکھیں کھولی اور اپنی گردن اوپر اٹھائی، سینہ تان لیا، ٹھیک، زندگی آ گئی. اور جانور تو نہیں بولتے، ان کی مخصوص آوازیں ہوتی ہیں، لیکن گوہ نے انتہائی خوبصورت عربی زبان میں کلام کیا اور اتنی اونچی آواز کہ سارا مجمع سن رہا ہے. اس نے کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. سبحان لبیک حاضر، سعدیک حاضر، میرے بھاگ جاگے، میرے بھاگ جاگے، مجھے آپ نے یاد کیا، مجھے پکارا. ایک آپ کو ٹائٹل دیا، نام دیا. اللہ نے میرے نبی کے 10 نام تو ایک ہی حدیث میں رکھے ہیں. ایک ہی حدیث میں میرے نبی نے فرمایا جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے
اس کو زیادہ نام دیے جاتے ہیں. ہمارا محاورہ بھی ہے اور ہر زبان کا محاورہ ہے. جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو کئی نام، جیسے مائیں اپنے بچوں کو کتنے ناموں سے پکار رہی ہوتی، کتنے نام اس کے گھماتی ہے. تو ایک ہی روایت میں میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین. 10 ایک حدیث میں. قرآن سے نکالو تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، رحمۃ للعالمین، کافۃ للناس، بشیرا و نذیرا. یہ سب میرے اللہ نے آپ کو نام دیے ہیں. اور نام عربی میں اسے دیے جاتے ہیں جس کا مرتبہ بڑا ہو، جس کا مرتبہ بڑا ہو اس کو نام دیے جاتے ہیں. تلوار کے ہماری زبان میں ایک ہی لفظ ہے تلوار، لیکن عربی میں تلوار کے 500 نام ہیں، 500 نام ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے. تو میرے رب نے اپنے حبیب کو نام دیے، 2 نام ذاتی، باقی صفاتی. محمد و احمد ذاتی نام دیے اور باقی سارے صفاتی نام دیے. اور محمد اور احمد کو اپنے نام کے ساتھ اتنے خوبصورت انداز میں جوڑا ہے کہ اللہ کے لفظ میں کوئی حرف نہیں، کوئی نقطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. اللہ 4 حرف ہیں، محمد بھی 4 حرف ہیں اور احمد بھی 4 حرف ہیں. یہ 4 جمع 4 جمع 4 12 بنتے ہیں. جب اللہ نے کلمہ توحید بنایا، رسالت بنایا، تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ 2 جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ. تو یہاں 12 کے عدد کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پرویا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. پھر اپنے حبیب کے نام کو قرآن کے ساتھ ایسے جوڑا ہے، اور میں قرآن اور اپنے نبی کو جوڑ بٹھا رہا تھا تو یہ بات اسی میں آ رہی. اپنے نبی کو ہمیں قرآن دیا، قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی دیا، ہمارے ہاتھ میں نہیں دے دیا اے لو پڑھ لو جب پہ سمجھ لو. ایک ہستی دی، ایک محبوب دیے جو ایک زندگی بتا کے گئے، سمجھا کے گئے، کروا کے گئے. صرف سمجھایا نہیں، بتایا نہیں، کروا کے گئے. تو قرآن کا شروع ہے الحمد. الحمد پہلا لفظ الحمد. الف لام ہٹا دیں تو نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ حمد. محمد کا میم ہٹا دیں تو کیا نکلتا ہے؟ حمد. احمد کا الف ہٹا دیں تو کیا نکلتا ہے؟ حمد. یہ قرآن سے اپنے حبیب کے نام کو جوڑا، حمد 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 حمد. کہ پہلے لفظ کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑ کے بتایا ہے کہ سارے قرآن کے علم کا دروازہ میرا نبی ہے، چابی میرا نبی ہے. یہ چابی لگے گی تو قرآن کھلے گا، ورنہ قرآن نہیں کھلے گا. اب وہ اس میں شکاگو میں اور ڈیٹرائٹ میں یہودی پروفیسر ہیں جو قرآن پر ڈگری دیتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتے ہیں، لیکن جو کہ محمدی دولت کوئی نہیں ہے تو ایمان سے محروم ہیں، اسلام سے محروم ہیں. ڈگری ہمارے لڑکوں کو ڈگری وہ دیتے ہیں، یہودی ڈاکٹر، عیسائی ڈاکٹر ڈگری دیتے ہیں، لیکن محمدی نور کوئی نہیں ہے تو محروم. کہ لفظ اللہ یہ بڑا خوبصورت نام ہے. اللہ نے اپنا نام چن کے رکھا ہے. خدا نہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو، نہ لکھا کرو، نہ بولا کرو، نہ کہا کرو. کہ خدا ترجمہ ہے، نام نہیں. نام کو ترجمے سے نہیں بلایا جاتا. اصغر بیٹھا ہے، چودھری اصغر. اصغر کا مطلب چھوٹا. کوئی عقل جی چودھری چھوٹے صاحب کیسا لگے گا؟ میرا نام ہے طارق، رات کو آنے والا. کوئی کہے مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ یہ کوئی معقول بات ہے؟ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے. خدا ترجمہ ہے، اللہ نام ہے. ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے سیال. سیالوں کی ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے، جنگ میں بیٹھے ہوئے ڈنگے سیال. تو ہمارے ایک دوست سے فوت ہو گئے. انہوں نے اپنے دوست کو فون کیا شہر میں، ان کی چھوٹی بچی نے اٹھایا تو ان کے والد تھے نہیں. تو اس نے
کہا کہ بیٹی پھر اپنے ابو کو بتا دینا کہ جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا۔ اب وہ جب اس کا ابا گھر آیا تو اس نے آ کے فون کیا میاں جہانگیر نے کہ مار صاحب آج بڑا لطیفہ ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیٹی آخر لگی ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ تو یہ اللہ کو خدا کہنا، یہ اللہ کو ادا کرنا نہیں ہے، اللہ کی ادائیگی اللہ سے ہے، اللہ سے۔ اور لفظ اللہ میں ایک اور خاصیت، یہ ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، یہ اندر سے ادا ہوتا۔ اللہ کہو، ہونٹ ہلے نہیں ہلے نا، چونکہ اللہ اندر کی چیز ہے، یہ زبان کی چیز نہیں ہے۔ زبان تو اظہار کے لیے، اللہ اندر میں بسانے کے لیے۔ تو اس لفظ میں اللہ نے خصوصیت رکھی ہے، لفظ بتاتا ہے کہ اس کو اندر اتارو۔ ہونٹ نہیں ہلتے، اندر حلق سے اس کی آواز، سارے حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں اللہ۔ اور یہ جب اللہ کے لام، یہ جو زبان ہے نا، اس کو تالو سے لگاتے ہیں، تالو سے لگا کر کہو اللہ، عرش ہل جاتا ہے۔ تو یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے کہ اندر سے ادا ہوتا ہے، ہونٹ نہیں ہلتے، اندر کی آواز ہے۔ ہونٹوں سے جھوٹ بھی بول سکتا ہو، اندر میں آدمی چاہے باہر جھوٹ بول رہا ہو سچ بول رہا ہو، اندر ایک اور نظام ہے جس کو کوئی ہلا نہیں سکتی باہر کی طاقت۔ تو اللہ کہو گے نا، خدا تو نہیں کہو گے نا، عادت ڈالو، عادت ڈالو۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے، تو جس کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا۔ تو اللہ بھی وہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو ہم ترجمے سے مت پکاریں اللہ کو، اللہ سے پکاریں۔ پھر لفظ اللہ میں خصوصیت ہے، کسی بھی لفظ کا حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے۔ خدا ہی لے لو، خا ہٹا دو پیچھے دال بچتا ہے، دا پشتو میں ہے، اردو میں نہیں۔ الف اس کا دال ہٹا دو تو خا بن جاتا ہے، خا بھی پشتو میں خا، اردو میں کوئی نہیں ہے۔ طارق رات کو آنے والا، تا ہٹا دو، ارق بے قرار ہونے والا، بے قرار رہنے والا۔ جمیل اچھے نصب والا بھی اس کا مطلب ہے، اور خوبصورت بھی اس کا مطلب ہے۔ جیم ہٹا دو تو کبھی میل بنتا ہے، کبھی میل بنتا ہے۔ کتنا فرق پڑ گیا؟ لفظ اللہ، الف ہٹا دو تو پیچھے بچتا ہے للہ، تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مطلب نہیں بدلا۔ اگلا لام ہٹا دو پیچھے بچتا ہے لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، مطلب نہیں بدلا۔ آخری لام ہٹا دو پیچھے بچتا ہے الہ، تو قرآن کہتا ہے وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، مطلب نہیں بدلا۔ او عجب العجائب، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، یہ لام بھی ہٹا دو، ہا ہو کی عبید ابو کھلا رکھ تنو اتنے تسی پیسے والے بندے ابو نہیں ٹھیک کرا سکے۔ واہ چیمبر بھائی واہ، تو تسی پیسے نو کی کرنا ہے؟ بڑا ابو تو ٹھیک کرا، کھول دے میرا پتر، کھول نہیں دے دی چاچا میں نے بولن نہیں دے بنا۔ اب یہ الف ہٹا دو، اگلا لام ہٹا دو، اگلا بھی لام ہٹا دو، ہا کی پیش کو باقی رکھو نا، صرف پیش کو، تو بھی اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اب ہو بولو تو بھی سننے والا کہے گا اللہ بول رہا ہے، لہو کہو تو قرآن کہتا ہے اللہ ہی ہے، للہ کہو تو قرآن کہتا ہے اللہ ہی ہے، الہ کہو تو قرآن کہتا ہے اللہ ہی ہے، اور اللہ کہو تو ساری کائنات کہتی اللہ اللہ ہے۔ یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے جو کسی جگہ نہیں پائی جاتی، اور کسی جگہ یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ تو اللہ نے دنیا اور آخرت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے قرآن دیا۔ قرآن ہمارے حوالے نہیں کر دے کہ آپ یہ سمجھو، بیچ میں اپنا حبیب، اپنا محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آخری نبی، آخری نبی، آخری رسول، مکمل اکمل، ساری کائنات سے اعلیٰ برتر افضل۔ گوہ نے آپ کو ایک نام دیا، اس پر یہ ساری باتیں دائیں بائیں میں نے آپ کو سنائیں۔ گوہ نے کہا اچھا یہ تو صفاتی ذاتی نام دو ہیں، صفاتی نام کی حد کوئی نہیں ہے۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں میرے نبی کے صفاتی نام 1177 علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے۔ تو جتنے میں نے صفاتی نام پڑھے اس میں جو حسن اس نام میں ہے وہ بہت کم کسی اور نام میں ہے کہ ایک گوہ نے آپ کو نام دیا، وہ بتانے لگا ہوں۔ لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک میں حاضر، سعدیک میں حاضر، میرے بھاگ جاگے۔ مجھے کس نے پکارا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ، قیامت کا دن بہت مشکل ہے، آپ کی طفیل وہ دن خوبصورت ہو جائے گا۔ سبحان، کیا کمال کر لیا ہے، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے۔ ہوئے 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 ہوئے، زین کہتے ہیں خوبصورت بنانے والا۔ اے وہ ہستی جن کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، والساعۃ ادھیٰ وامر، میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قیامت بڑی دہشت ناک ہے اور بڑا کڑوا دن ہے، بڑا دہشت ناک دن ہے۔ اور گو نے کہا آپ کی طفیل وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کس کی پوجا کرتی ہے؟ اب بدو بھی دیکھ رہا ہے، سارے صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ پہلے این کھلوتا ہے پھر این ہو گیا نا، ابھی اے کی بنی ہے تو بولنے لگے۔ تو آپ نے کہا من تعبد، کس کی بندگی کرتی؟ اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار رقابہ، میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش ہے آسمانوں پر، جس کی سلطنت ہے زمینوں میں، جس کے راستے ہیں سمندروں میں، جس کی رحمت ہے جنت میں، جس کا عذاب ہے جہنم میں۔ پھر آپ نے کہا من انا، اب وہ سوال کا جواب آیا جو بدو نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو گوہ کو آپ کی رسالت کا بھی پتہ ہے اور ختم نبوت کا بھی پتہ ہے۔ گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ تو اتنا کافی نہیں ہے، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کو پہچانا وہ کامیاب ہے، جس نے آپ کا انکار کیا وہ ناکام ہے۔ اب نے فرمایا میرے دوست اب کیا کہتے ہو؟ کہتا ہوں تو گو مان گئی تو میں نہ ماننا تو پھٹے منہ میرے تو۔ انہوں نے کہا اب تو میں مانتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو اللہ نے ہمارے بھاگ جگائے، ہمیں بہت عظیم و شان ہستی دی، رسالت میں جتنے نبی رسول آئے، آپ نے کہا میں سب کا نبی اور رسول، سب کا، صرف ہمارے نہیں ہیں، پچھلوں کے بھی ہیں اگلوں کے بھی ہیں، کہ میں سب کے لیے رسول بن کر آیا۔ آپ نے فرمایا نبیوں کے سردار 4 ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور میں ان سب کا سردار ہوں، آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن دیکھنا سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، اور تم دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تم دیکھنا کل کائنات میرے پیچھے چلے گی، میں آگے چلوں گا، تم دیکھنا میں اپنی امت کے ساتھ ایک اونچے مقام پہ کھڑا ہوں گا، تم دیکھو گے قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تم دیکھو گے جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور تم دیکھو گے ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے، اور حساب شروع نہ ہوگا جب تک میرے محبوب کی شفاعت نہ ہوگی، پل صراط پار نہ ہوگا جب تک میرے محبوب کی شفاعت نہ ہوگی،
جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح نہیں فرمائیں گے۔ اللہ نے ہمارے اور اپنے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو نمونہ بنا کے رکھا، نمونہ بنا کے، اور آپ کی زندگی کو اتنا محفوظ فرمایا۔ دیکھو نا، قرآن نے 25 نبیوں کے نام ذکر کیے ہیں، 25، 1,24,000 میں سے 25 کو قرآن نے جگہ دی ہے، 100 200 500 تاریخ میں جگہ ملتی ہے، باقی نبیوں کے نام ہی معلوم نہیں ہیں کون تھے، کہاں تھے۔ اور جو بڑے 4 نبی میں نے بتایا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان جیسے بڑے انبیاء کی تاریخ بھی پوری محفوظ نہیں ہے، لیکن میرے نبی واحد ہستی ہیں جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ۔ آپ کی ذات تو ذات ہے، آپ کی ہستی تو ہستی ہے، میرے نبی کی بکریوں کے نام محفوظ۔ سناتا رہتا ہوں، 9 بکریاں تھیں، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء، یہ 9 بکریاں تھیں۔ ان میں ایک بکرا تھا یمن، اس کا نام تھا یمن، ان کو چرانے والی تھی ایمن۔ اس میں آپ کی ایک بکری کمرا، وہ آپ کی زندگی میں مر گئی۔ جس نبی کی بکریوں کے نام اللہ نے ہم تک پہنچائے ہوں، ان کی سیرت نہیں محفوظ ہوگی۔ جس گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، ایمن ان بکریوں کا دودھ نکال کر وہاں پہنچا دیتی تھی۔ آپ گئے، 2 اونٹ تھے، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب، 4 اونٹنیاں تھیں، جدعا، ازبا، شہبا، قصوا۔ فلاں مقام پر کون سی اونٹنی تھے، نام لکھا ہوا ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا قصوا اونٹنی پہ سوار ہو کر، آپ مکے میں فاتحانہ انٹر ہوئے قصوا اونٹنی پہ سوار ہو کر، آپ نے طواف زیارت کیا جدعا اونٹنی پہ سوار ہو کر، آپ نے آخری بیان اپنی امت کو دیا 11 تاریخ کو حجۃ الوداع میں عزبا اونٹنی پہ سوار ہو کر۔ یہ تک تو میرے نبی کا لکھا پڑا ہے۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا، آپ کی اونٹنی عزبا نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور رونا چھوڑ گیا۔ ان تو کو نہیں پتا کہ کی گل بنی ہے، لیکن پتہ ہے کہ آج میرے محبوب رخصت ہو گئے۔ اس کے آنسو چلنا شروع ہو گئے، اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا، بھوکی پیاسی مر گئی، نہ کھایا نہ پیا۔ آپ کے پاس 2 گدھے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا، اس دن یعفور نے رسی توڑائی اور چیختا ہوا مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے، ٹکرے مار رہا ہے، یہاں تک کہ کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار کی۔ آپ کے گھوڑے ہیں بڑے خوبصورت، آپ نے عالی شان، گھوڑا سب سے عالی سواری تھی، اس پہ سوار ہوئے، اونٹ پہ سوار ہوئے، اونٹنی پہ سوار ہوئے۔ آپ کے خچر تھے دلدل اور فضہ، دلدل اور فض۔ دلدل مشہور ہوا کہ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہروان لڑی، اس پر وہ حضرت علی کو ملا تھا، اس پر جنگ نہروان آپ نے لڑی۔ تو جس نبی کے اللہ نے جانور کے نام محفوظ کر کے ہم تک پہنچائے ہوں، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ یوں بیٹھتے تھے۔ بتاؤ اگر یہ بات نہ معلوم ہو تو حلال حرام پہ تو کوئی فرق نہیں ہے، کیا کرنا ہے وہ بھی واضح، کیا نہیں کرنا وہ بھی واضح ہے۔ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، ناراض ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی ایسے پھڑکتی تھی، کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، ایسے۔ کتنی چھوٹی سی بات، لیکن یوں نہیں کرتے تھے، یہ انگلی کا اشارہ ایک عیب ہے، تو پورا ہاتھ کے ایسے کرتے تھے، یوں کرتے۔ جب کوئی بات کرتا تھا آپ اس کے لیے یوں ہو جاتے تھے ایسے، جب تک وہ بات کرتا رہتا آپ ایسے ہی بیٹھے رہتے، ادھر آ کے بیٹھا تو یوں ہو جاتے تھے۔ محفل میں آپ کو کوئی بلاتا ہے، میں قربان جاؤں، یا نبی کا ظرف، ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، تو اب مجھے یہ کہیں جی طارق جمیل صاحب، تو میں اتنا ہی کہا بھائی کی گل ہے، ادھر سے یہ کہہ دے طارق جمیل کہاں جی کی گل ہے، لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے یا رسول اللہ، تو میرے نبی پہلے یوں ہوتے تھے پھر کہتے تھے جی فرماؤ کی گل، اذا التفت جمیعا کر کے تو ڈوکھا کام، کوئی ادھر سے بلاتا تو پھر آپ پورا یوں ہوتے تھے جی فرماؤ، کسی نے یوں پکارا تو آپ یوں ہوتے تھے، پورا عزت دیتے تھے، سینے سے سینہ ملا تھا۔ ہمارے موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دیا،
موبائل سامنے، ہاں جی بولو کی گل سنتا پیا، گل کر تو سنتا ہاں کی گل، بے عزت کر کے رکھ دیا، ذلیل کر دیا۔ بیوی بات کر رہی، موبائل سے کھیل رہا ہے اور بات کر رہا ہے، بچہ بات کر رہا ہے۔ اس لفظ سے غور فرمائیں، توجہ کیجیے، ذرا توجہ فرمائی، توجہ کے تا ہٹاؤ تو پیچھے وجہ نکلتا ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں کہ حضور اپنا منہ شریف میرے حل کر کے گل کرو۔ اس لفظ کا مطلب یہ ہے میرے نبی صرف منہ نہیں کرتے تھے، سینہ کرتے تھے۔ یہ انسان کی بطور انسان عزت ہے۔ ہماری بیویاں ذلیل ہوگی ہمارے موبائل کے پیچھے، ہمارے بچے ذلیل ہو گئے ہمارے موبائل کے پیچھے، ہمارے نوکر ذلیل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ایک آپ کے کاروبار ادھار پر، میں تو مٹی تے سوا تجارت سمجھائیں، ادھار کاروبار میں کہاں سے ڈالوں سچائی کو اور دیانتداری کو؟ بازار سے ادھار نکال دو، وعدہ خلافی بھی ختم ہو جائے گی، سچائی بھی آ جائے گی، جھوٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ سارا بازار تو ادھار پہ چل رہا ہے، چونکہ ادھار میں حرص و ہوس ہے۔ جہاں حرص و ہوس ہوگا وہاں وعدہ کون پورا کرے گا؟ 100 روپے جیب میں اور 1000 کا کاروبار کر رہا ہے، 1000 روپے جیب میں اور 50,000 کا کاروبار کر رہا ہے، تو سارا جھوٹا کاروبار ہے، سارا یہ تو دھوکے کا کاروبار ہے۔ تو اس میں کون وعدہ نبھائے گا؟ کون سچا وعدہ کرے گا؟ کون حرص و ہوس سے بھاگے؟ بازار ادھار پہ اس وقت جاتا ہے جب حرص و ہوس پیدا ہوتا ہے۔ جب بازار نقد پہ ہوتا ہے تو قیمتیں کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور حرص و ہوس کی بازی لگ ہی نہیں سکتی۔ حرص و ہوس کی دوڑ کے لیے ادھار پہ بازار جاتا ہے تو حرص و ہوس کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب حیران ہوں گے، میرے نبی نے ساری زندگی قرضہ اٹھایا، ساری زندگی، اور جس دن دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی زرہ ایک یہودی کے گھر رہن رکھی ہوئی تھی، چھڑوا نہیں سکے، لیکن مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ قرضہ لینا کوئی جرم؟ بھائی تسی اگر سود دا قرضہ نہیں لے ہوئے تو کوئی جرم کوئی نہیں، لیکن میرے نبی نہیں پڑھاتے تھے کہ آپ اگلی نسلوں میں دیکھ رہے تھے، امت کو ادھار سے نکالنا چاہتے تھے۔ یا رسول اللہ قرضہ ہے، اچھا بھائی تم خود ہی پڑھا لو، میں نہیں پڑھاتا۔ سبحان، ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت غلط آدمی ہے، صحیح آدمی نہیں ہے۔ آپ نے کہا بھائی کوئی نیکی کسی نے دیکھی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اس نے اور میں نے اکٹھے اللہ کی راہ میں ایک رات پہرا دیا تھا۔ تو آپ نے آگے بڑھ کر کہا میرے ساتھی تو تمہیں جہنمی کہہ رہے ہیں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنازہ پڑھایا۔ عمل کی کمزوری کے باوجود جنازہ پڑھایا، اور مقروض تہجد گزار روزے دار روزہ کہ تم پڑھو، میں نہیں پڑھاتا۔ پھر کوئی کھڑا کر کہتا یا رسول اللہ اس کا قرضہ میرے ذمے، میں ادا کروں گا، پھر آپ اس کا جنازہ پڑھاتے تھے۔ صرف امت کو مصیبت سے نکالنے کے لیے چیزیں قابو سے باہر ہو جائیں گی، قیمتیں آسمان پہ چلی جائیں گی، سارا بازار مصنوعی ہو جائے گی، تجارت مصنوعی ہو جائے گی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے تاجر ہیں، اربوں خربوں روپے چھوڑ کر دنیا سے گئے۔ فرماتے تھے کبھی ادھار سودا نہ خریدا نہ بیچا، نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا۔ تو کٹا سکھ آ گیا، کتنا سکھ آ گیا، نہ کبھی ادھار خریدا نہ کبھی ادھار بیچا، کبھی ذخیرہ نہیں کیا کہ کل ریٹ بد جانا ہے تو بیچنا، پروفٹ ملا فوراً اٹھا دیا، پروفٹ ملا فوراً دے دیا، پروفٹ ملا فوراً دے دیا۔ تین ہوگی، ادھار نہیں خریدا، ایک ادھار نہیں بیچا، دو کبھی ذخیرہ نہیں کیا، تین کبھی عیب نہیں چھپایا، چار سودے میں کوئی عیب ہے تو بتا دیا بھائی اس میں یہ عیب ہے، لینا تو لو، نہیں لینا تو مت۔ میرے نبی نے یوں ہاتھ مارا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یوں کیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو سارے ڈر گئے، پتہ نہیں کیوں ہے، کوئی بولے ہی کوئی نہیں۔ اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ کل آپ وہ یوں کر رہے تھے، اوئے ہوئے ہوئے، بڑا سخت حکم آیا ہے، بڑا سخت حکم آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا تھا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کل جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور وہ دیے بغیر مر گیا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو اور پھر زندہ ہو تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گا اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے۔
تو نہیں جا سکتا۔ یہ ساری وعیدیں کیوں سنائی ہیں؟ بازار کو کنٹرول آپ کر سکتے ہی نہیں، بازار کو کنٹرول اگر وہ ادھار پہ چل رہا ہے تو، اور اس میں آپ ہیرا پھیری کو ختم کر سکتے ہی نہیں، خیانت بددیانتی کو آپ ختم کر سکتے ہی نہیں۔ تو اس موبائل نے ہماری زندگی تو اچھی پہلے ہی اوکھی ہو رہی اوکھی کر چڑھی، تو ٹالٹن پہ کے سودے کر دو، ٹالٹن سودے کیتے جانے۔ تو میرے نبی پوری توجہ فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ کوئی آپ کو مصافحہ کرتا تو آپ ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے، اور آپ محفل میں کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے ایسے، مطلب آپ بیٹھے نا تو آپ نے کبھی ایسے پاؤں لمبا نہیں کی، چاہے محفل 1 منٹ کی تھی یا 1 گھنٹے کی تھی، آپ کسی کی طرف پاؤں نہیں فرماتے تھے، اور سب کو اتنی توجہ دیتے تھے کہ ہر ایک سمجھتا تھا کہ مینوں ہی ویکھی جاندے، مینوں ہی ویکھی جاندے، میری طرف متوجہ۔ حالانکہ آپ کے یہاں فرق مراتب تھا۔ جریر بن عبداللہ تشریف لائے تو محفل بھر چکی تھی، بیٹھنے کی جگہ صاف نہیں تھی، وہ ذرا پیچھے بیٹھے تو آپ نے اپنی چادر اٹھا کے یوں پھینکی، کہا جریر میری چادر پہ بیٹھ جائے۔ یہ چادر آپ نے بلال کے لیے نہیں دی، ابو ذر کے لیے نہیں دی، حالانکہ ان کا مرتبہ وہ ہے کہ جس کو کوئی دیکھ ہی نہ سکے، اتنے اونچے مرتبے کے لوگ ہیں، لیکن جریر شہزادے تھے یمن کے، تو ان کو پروٹوکول دیا۔ یہ پروٹوکول دینا شریعت کا حصہ ہے۔ آپ نے کہا میری چادر پہ بیٹھو، انہیں چادر اٹھا کے سر پہ، یا رسول اللہ ایتھے رکھن دیے، ہیٹ رکھن دی، تو انہوں نے اپنے سر پہ رکھی۔ فرق مراتب نہ ہو تو نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا، لیکن آپ سب کے لیے پوری توجہ دیتے تھے، جیسے سب آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ آپ نے کسی سے اظہار ناراضگی کیسا تھا میرے نبی کا، سبحان اللہ، کتنا ہلکا پھلکا۔ آپ مثال کے طور پر آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہو گئے، اب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں تیرے اوپر ناراض ہوں، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ بھائی تو ایسا تو ایسا تو ایسا، نہیں، یہ دروازہ ہے، ابو ہریرہ اندر آ رہے ہیں اور آپ کی نظر پڑ گئی ابو ہریرہ آ رہے ہیں، تو آپ ایک دم یوں ہو جاتے ہیں۔ بس اتنی میرے نبی کی ناراضگی تھی، وہ اگلے کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ دے نبی جڑے نا لگتا ہے میرے تو ناراض ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ناراضگی اپنی ذات کی وجہ سے کبھی نہیں تھی، کبھی نہیں تھی، اپنی ذات کی وجہ سے کبھی نہیں تھی، یہ ناراضگی کسی مصلحت کی وجہ سے ہوتی تھی۔ جس نبی کی اتنی باریک باتوں کو میرے رب نے اٹھا کے یوں سکرین پہ دکھا دی، میں ساری کتابوں سے بولوں گا، اپنے کو گھڑ کے تو نہیں بولی جاتی، تو اس کی جس کام کے لیے آپ تشریف لائے وہ کیسے واضح نہیں ہوگا؟ میرے نبی کا زمیندار روپ کوئی نہیں ہے، میرے نبی کا تاجر کا روپ۔ میرا زمیندار گھرانے سے تعلق، آپ سارے تاجر بیٹھے، میرے نبی نے تجارت کی۔ پہلے 10 صحابہ، ابو بکر جنتی، جو میرے نبی نے ایک مجلس میں کہا، جن کو ہم کہتے ہیں عاشرہ مبشرہ، ٹاپ 10، آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید جنتی۔ یہ 10 آدمی میرے نبی نے فرمایا جنتی، ان میں سے ایک بھی نہ زمیندار ہے، نہ مزدور ہے، نہ فقیر ہے، سب بڑے سردار لوگ ہیں، بڑے چودھری لوگ ہیں، سب تاجر ہیں، سب تاجر ہیں۔ آپ کے لیے تو ڈائریکٹ نمونہ ہے، مجھے نمونہ ڈھونڈنے کے لیے مدینے کے صحابہ کو دیکھنا پڑتا ہے، انصار مدینہ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو تو ڈائریکٹ اپنا نبی دکھا رہا ہے، چونکہ میرے نبی نے ذمہ نہیں کیا، ذمہ داری کے اصول بتائے، ہر چیز کو بتا کر گئے۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں اندھیرا آتا ہی کوئی نہیں، دن ہی دن ہے، رات ہے ہی کوئی نہیں، جو اس راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو میرے نبی کے مدنی صحابہ ذمہ دار تھے۔ مجھے جب کوئی اپنے ذمہ داری کے لیے روشنی چاہیے تو میں صحابہ کو دیکھتا ہوں۔ آپ تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو دیکھ سکتے کہ آپ کیسے کھڑے ہوئے، آپ نے کس طرح تجارت فرمائی، مال تجارت کس خوبصورتی کے ساتھ، حضرت خدیجہ کا مال، اس سے پہلے تجارتی سفر جو آپ نے فرمائے ہیں، اور آپ نے یہ خوشخبری ذمہ داروں کو نہیں دی کہ نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا، آپ نے کہا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سچا دیانتدار، التاجر الصدوق الامین، سچا ہو، امانت دار ہو، وعدے کا پکا ہو، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے پیشے کو کیوں نہیں کہا کہ میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں؟
ہمارا ٹیسٹ کوئی نہیں. ہم نے گندم کاشت کی، وہ اور 2 مہینے کے بعد کٹ کے باہر پڑی ہوگی، بھائی اس میں کیا ملاوٹ کروں، کیا جھوٹ بولوں، کیا دھوکہ دوں. ابھی کپاس ہماری ختم ہو گئی تو کپاس عورتوں نے چنائی کی، ہم نے ڈھیر لگا دیا، بیپاری نے آ کے اس کو تولا اور لے کے چلا گیا. اس میں میں بطور ذمہ دار یا میرا کوئی ملازم کیا ہیرا پھیری کر سکتا ہے، کیا جھوٹ بول سکتا ہے، کیا وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں. آپ روزانہ ذبح ہوتے ہو، روزانہ ذبح ہوتے ہو. ایک بڑا تاجر ہے لاہور کا، تو وہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہا تو داڑھی رکھ لی. بیچ میں 6 مہینے ملاقات نہ ہوئی تو میں نے دیکھا پھر اس نے شیو کیا ہوا. میں کہا ایک ہی کیتا ہی، اور یہ روزانہ جھوٹ بولنا بندہ، پھر میں شیو کرا چھوڑا. میں کہا ہوں جھوٹ حلال ہو گیا، داڑھی رکھے ہیں حرام تے شیو کرا کے حلال. لد بندہ ہوں تو 2 گناہ شروع کر دیتے. پہلے 1 گناہ تو تیرا ختم ہو گیا تھا کہ تو نے شیو کرانا چھوڑ دیا، اب تو نے پھر 2 شروع کر دیے. شیو بھی کراتا ہے، جھوٹ بھی بولتا، اس نے پھر رکھ لی. ہوں ماشاءاللہ پکی داڑھی. آپ کا ٹیسٹ ہے، میرا ٹیسٹ کوئی نہیں. میری روز کی ڈیلنگ کوئی نہیں. میں نے آج کاشت کی ہے، 6 ماہ بعد اس کا رزلٹ آنے والا ہے. آپ ڈے ٹو ڈے سودے کرتے ہیں، ڈے ٹو ڈے پیمنٹ ہے، لینا ہے، دینا ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے. ذمہ دار کا ایسا کوئی چکر نہیں ہے، لینے دینے کا کوئی چکر. اور جو باغات والے ہیں ان کا تو سال میں ایک ہے، سارا سرگودا باغ ہے ان کے. ہاں ہماری طرح فصلیں کوئی نہیں، کپاس اور یہ گندم، چاول، آلو کوئی نہیں. کنو ہے. سال میں 1 دفعہ ٹیسٹ ہے ان کا، 1 دفعہ کہ وہ سودا صحیح طرح کرو، پھر اس سودا کو نبھا لو، مکر نہ جاؤ، کوئی اور پیسے لاوے تو انہوں کٹ چھوڑو، یہ نہ کرو. لیکن آپ تو روزانہ ذبح ہوتے ہو. تو اللہ نے کہا تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا، میں ضمانت دیتا ہوں نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کرا دوں گا. نبیوں کے ساتھ کتنے بڑے وی آئی پی ہو. چناب کلب کا ممبر بن جائے تو آپ کہتے بڑا آنر ہے بھائی، چناب کلب کا ممبر بن گئے. تو میرا نبی کہہ رہا تو میں بڑا آنر دوں، نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کروں گا، نبیوں کے ساتھ. والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے محبوب ترین ہستیوں کے ساتھ تیری جگہ بناؤں گا. تو سچ اور دیانتداری کے ساتھ یہ فیصلہ آباد کی تجارت کو کر کے دکھاتے. تو میرے نبی تو تاجر کے روپ میں نظر آتے ہو. بڑے 10 صحابہ سب تاجر ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور اگلے دن چادریں، کپڑے کی چادریں موڑے پر کپڑے کا کام کرتے تھے. آپ میں سے بہت سے لوگ کپڑے کا کام کرتے تھے اور بازار چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک لیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں. کہا تو یہ حکومت کون سنبھالے گا؟ کہا تو میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ سبحان اللہ. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اسباب چھوڑ دے. توکل کا مطلب ہے کہ آدمی حلال پہ جم جائے، حرام سے بچ جائے، سچ پہ جم جائے، جھوٹ سے بچ جائے، دیانت پہ جم جائے، دھوکے سے بچ جائے. تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں اب تو نہیں کر سکتا ہے سارا کام ہے، چلو میرے ساتھ واپس آؤ. ان کو واپس لائے. ان بڑے صحابہ کو بلا کے مشورہ ہوا تو ان کا ایک وظیفہ مقرر کیا گیا جو ماہانہ ان کو ملنے لگا. پھر جب وہ انتقال فرما گئے تو حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں خلیفہ بننے سے پہلے تجارت کرتا تھا. انہوں نے کہا میں تاجر تھا، میں تجارت کرتا تھا تو میرا گھر چلتا تھا. اب حکومت کے ساتھ میں تجارت کو چلا نہیں سکتا، میرا وظیفہ مقرر کرو. تو ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ تیونس کا مال غنیمت آیا جس پر رومن امپائر تھی، اور رومن امپائر کا بہت بڑا یہ خوبصورت صوبہ تھا اور بہت مضبوط مالدار صوبہ تھا. اس کا مال غنیمت آیا جو 1000 برس کے خزانے تھے، حضرت عثمان نے ذاتی پیسوں سے خرید لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری 48,000 دینار زکوٰۃ نکلتی ہے. 48,000 دینار. 1 دینار ہوتا ہے 4.5 ماشے کا سونے کا. حساب حسوب لا کے ویکھو کتنے اربوں روپے جنہوں کی زکوٰۃ بن جاتی، کروڑوں روپے میں ان کی زکوٰۃ بن جاتی. تو 4 تو بڑے تاجر بھی تھے اور بڑے حکمران بھی بنے، گورنر بھی بنے. تو آپ کے لیے تو بہت خوبصورت نمونہ ہے، خود میرے نبی نمونہ ہے. عبداللہ بن ابی الحمصا، یہ آپ کا نام کیا ہے؟ سکندر بھائی نے ایک بات کی
کہ آپ تاجروں سے بات کریں تو آپ وعدے کی بات ضرور کریں کہ وعدہ خلافی بہت ہوتی ہے اور وہ ڈسان اور میں کر دوں گا، لیکن آپ پہلے ادھار ختم کرو، اپنے وعدے پورے ہو جائیں۔ ادھار ہے تو وعدے پورے نہیں ہو سکتے، چاہے تھے آگے تو انہوں جنید بغدادی بھی واز کریں تو کھڑا گل ٹھیک ہے، ہو نہیں سکتی۔ میں صاف کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ بن ابی الحمصاص مکے کی بات ہے، تو معاملہ ہوا، انہوں نے کہا آپ ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں، میں بھی آتا ہوں۔ وہ گیا ہے اور بھول گئے، 3 دن کے بعد گزر ہوا تو آپ وہیں کھڑے تھے، کہا میرے دوست لقد ابتنی، تو نے مجھے تھکا دیا، لقد اتعبتنی۔ 3 دن وہیں کھڑے رہے کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تو آ جا، میں کھڑا ہوں، اور وہ بھول گیا۔ 72 گھنٹے کے بعد ہوا تو میرے نبی وہیں موجود تھے۔ میرے نبی تو وعدے کی ایسے پاسداری کر کے گئے۔ میرے اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی قرآن میں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، جو لوگوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان بھی نبھاتے ہیں، نہیں توڑتے۔ تو اللہ نے پہلی 2 صفتیں اسی کی بیان کی ہیں، ایک اللہ سے کیا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں، تیری مانوں گا، اور اللہ کے بندوں سے کیے وعدے بھی پورے کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا بازار جس طرز پہ جا رہا ہے اس پہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ کریں گے لوگ، کریں گے، یعنی میں نہیں کہتا کہ ہے نہیں، لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہے، لوگ ہیں لاکھوں میں ایک، لیکن اگر نیچرل طریقے پر تجارت آ جائے تو سب کریں گے۔ پھر جھوٹ بولنے والے کم ہو جائیں گے، دھوکہ دینے والے کم ہو جائیں گے، فراڈ کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ سارے بازار کا رخ فراڈ کا ہے، لہٰذا اچھے خاصے نیت والے کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایک دوست نہیں، مجھ سے سینئر تھا ہاسٹل میں، رشید نام تھا، بہت پڑھتا تھا، تو میں اس کے کمرے میں گیا تو ایڈی ساری تالیل آئی ہوئی، ایڈی ساری، کوئی میرا خیال 54-58 دا ہوئے گا۔ میں کہ رشید ہے اے تالا کہڑے کام دا؟ آندا یہ شریف آدمی واسطے لایا کہ وہ دی نیت نہ خراب ہو جاوے، چور تا وڈا بھی تروڑ لینا تو چھوٹا بھی تروڑ لینا، یہ شریف بندے واسطے لایا وہ دی نیت نہ خراب ہو جائے۔ تو جب بازار غلط ہوتا ہے تو شریف آدمی بھی تالے توڑنے بیٹھ جاتا ہے۔ تو پہلے آپ بڑے تاجر بیٹھے ہو، کوئی اس کو لاؤ، اپنی تجارت کو اپنے نبی کے طریقے پر لاؤ، دنیا بھی آپ کی بنے گی، آخرت بھی آپ کی بنے گی۔ ادھار، چاہے اسلامی بینک کا ادھار ہو اور چاہے دوسرے بینکوں کا ادھار، ادھار سے بچو، ادھار کوئی راحت نہیں، کوئی راحت نہیں۔ ٹھیک ہے اسلامی بینکوں کا، اب دیکھو کاروبار بڑھانا ہے، اپنے پیسے سے بڑھاؤ، قرضے لے کر کاروبار مت بڑھاؤ، چاہے وہ قرضہ بغیر سود کے ہو، چاہے سود کا ہے تو بالکل ہی کام غلط ہو گیا، اور اگر بغیر سود کے ہے تو بھی قرضہ ہوتا ہے۔ پھنس گیا ہے ایک آدمی، پھنس گیا ہے، راستہ کوئی نہیں ہے، تو اب ایک شکل نکلی ہے کہ بھی آپ کسی اسلامی خاص طور میزان بینک کے ساتھ آپ کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو کم از کم وہ سودی نہیں ہے، انشاءاللہ وہ سودی نہیں۔ لیکن میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں، اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے، جو تھوڑا بدھا لویے، کبھی ادھار نہ لیں، اپنے پیسے سے بڑھا کے چاہے پورے پاکستان میں پھیلا دو۔ میں کئی ایسے پارٹیوں کو جانتا ہوں 30-30 40-40 ارب کا کاروبار کر رہے ہیں، 1 روپیہ کسی بینک کے مقروض نہیں، 1 پیسہ بینک کا نہیں، 1 پیسہ، اور لین دین میں ایسے کھڑے ہیں، کبھی وعدہ خلاف نہیں۔ اسی پاکستان میں اللہ نے ایسے لوگوں کو وجود دے دیا، تھوڑا ہمت کرنی پڑتی، تو پھر آپ کی تجارت آپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ من طلب الدنیا حلالا، ہماری جنت صرف مسجد میں جانے سے نہیں بنتی، آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، ہماری جنت صرف مسجد میں نہیں ہے، ہماری جنت چیمبر آف کامرس میں بھی بن رہی، اور ہماری جنت ہمارے آفس میں بن رہی، ہمارے دفتر میں بن رہی، ہمارے 8 بازاروں میں بن رہی، ہماری ملوں فیکٹریوں میں بن رہی۔ کب؟ من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو کمایا حلال، تو سارے حرام نکل گئے۔ سعیًا علی اہلہ، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، تعطفاً علی جارہ، غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے، استعفافاً عن المسئلہ، تنگ دستی سے بچنے اور سوال سے بچنے کے لیے، جس نے دنیا کو کمایا
لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، مثل القمر لیلۃ البدر، تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ حلال دنیا۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے میرے نبی کی محفل میں، میرے نبی کے سامنے سے ہاتھ آئے تو آپ کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے، مزدور آدمی کا ہاتھ سخت ہو جاتا۔ آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، اپنے اس میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، تو وہ کسی چلا چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے، تو مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا سب کے سامنے اور سب کو دکھا کیسے بوسہ لیا، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ایک نوجوان کھڑا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسا خوبصورت جوان ہے، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا راستہ بس ایک ہی سمجھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ بوڑھے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، جس سوال سے بچنے کے لیے اپنا دنیا کما رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ہماری تو ہر چیز میں جنت کا راستہ ہے اگر اس میں ایک سچائی آ جائے، ایک دیانتداری آ جائے۔ سچ اور دیانت، سچ اور دیانت، سچ اور دیانت، تو جو اجر میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں، جو اجر نماز پڑھنے پہ ملے گا، یعنی عبادت پہ جو اجر ملے گا وہی اجر دکان پہ بیٹھ کر ملے گا اگر آپ کے دفتر، دکان، کاروبار میں سچائی ہے اور دیانتداری ہے۔ آپ کی 24 گھنٹے نماز ہے، 24 گھنٹے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 24 گھنٹے اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال دیں، کھوٹ نکال دیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو آخر میں۔ آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ وضو کے پانی کو گرنے نہیں دے رہے، لپک لپک کے ہاتھوں میں لے رہے تھے، اور کوئی منہ پہ مار رہا تھا، کوئی سینے پہ، کوئی ایسے بازوؤں پہ۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سچی محبت بتاؤں تمہیں کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی محبت ہے، اس کا انکار نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ محبت کا وہ لیول جس پر کام بنیں گے۔ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کریں اور یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے، تو اسے 3 کام کرنے ہوں گے تب جا کے محبت سرٹیفائی ہوگی۔ دعوے تو کتنے لوگ کرتے ہیں کہ مہر اس پہ لگے گی، جس میں 3 کام ہوں گے اس پہ محبت کی مہر لگے گی۔ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جب بولے تو سچ بولے، جب بولے تو سچ بولے، جب بولے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہ۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے، دیانتداری کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے نبی کی 2 صفتیں کون سی ہائی لائٹ ہوئیں؟ ہمارے نبی کی 2 کون سی صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں؟ صادق امین، صادق امین۔ اور یہ کس نے ہائی لائٹ کی؟ کفار مکہ نے۔ صادق امین، صادق۔ میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے سارے دین کو 2 لفظوں میں بیان کرو تو سچائی اور امانت، اور آگے میں اضافتاً کہتا ہوں سارے کفر کو 2 لفظوں میں بیان کروں تو جھوٹ اور خیانت۔ سارے دنیا کا کفر جتنی شکلوں میں ہے، جھوٹ اور خیانت اس کی جڑ ہے، اور سارے دین کو بیان کروں 2 لفظوں میں تو اس کی جڑ سچائی اور امانت۔ یہ میرے استاد کی سنی بات ہے۔ اگلی بات میرا اضافہ ہے، اس کو اپوزٹ سوچ کر کہ جب پورے دین کی بنیاد سچ اور امانت ہے تو پھر سارے کفر کی بنیاد جھوٹ اور خیانت اور دھوکہ۔ تو
فلیصدق الحدیث اذا حدث، اگر اللہ رسول سے سچا پیار ہے تو سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسری نشانی فلیؤد الامانۃ اذا اؤتمن، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، فراڈ نہیں کرے گا۔ میرے نبی کہ میں نے حدیث آپ کو پہلے سنا دی کہ ہر کام ہو سکتا ہے ایک مسلمان سے، جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اعلیٰ درجے کا سلوک کرے، چاہے پڑوسی اپنا ہے، پرایا ہے، مسلم ہے، کافر ہے، اچھا ہے، برا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا، یہ ہے اللہ اس کا رسول سے پیار کرنے والا، اور یہ ہے جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرتے۔ تو میرے بھائیو، ہمارا اصل سرمایہ ہماری ایمانی صفات ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گی، ورنہ موت آتی ہر شے زیرو ہو جاتی۔ ڈیڈ باڈی بادشاہ کی ہو یا فقیر کی ہو، ڈیڈ باڈی ہوتی، میت ہوتی۔ شاہ فہد مرحوم کا جنازہ تھا غائبانہ مکہ میں، تو میں وہیں تھا، قدرتی میں وہ وہیں تھا، تو میں کان لگا کے بیٹھا تھا کہ آج کیا اعلان ہوگا۔ پہلے تو اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، ہاں بھائی میت دی نماز پڑھو۔ میں کہا آج تو بادشاہ مرے، اج والا کی اعلان ہوتا؟ اثر دی نماز تو بعد جنازہ، میں باب الفتح دی پوڑیاں دے نال بیٹھا ہوں، مینوں جگہ یاد ہے، تے کان میرے سپیکر آل مینوں آواز آئی الصلاۃ علی المیت، الصلاۃ علی المیت، 20 سال حکومت کرنا الصلاۃ علی المیت، تو ریڑھی چلاون والا مار گیا الصلاۃ علی المیت۔ تو موت تو ہمارے سارے سرمایہ کو زیرو کر دیتی، لیکن جو باتیں میرے نبی دے کر گئے، بتا کے گئے، سکھا کر گئے، تاجر کے روپ میں، حاکم کے روپ میں، خامد کے روپ میں، ماں کے روپ میں، باپ کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، مزدور کے روپ میں، ذمہ دار کے روپ میں، میرے رب کی قسم ہمارا اصل سرمایہ ہے، ہمارا اصل سرمایہ۔ فلیصدق الحدیث اذا حدث، سچائی، فلیؤد الامانۃ اذا اؤتمن، امانت داری، فلیحسن جوار من جاورہ، پڑوسی سے اچھا سلوک چاہے کیسا ہی۔ امام ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی تھا، نوجوان شرابی تھا، تو شراب پی کے نا شور مچاتا اور گانا گاتا، اضاؤنی وائی فتن اضاؤ لیوم کریہت مسادات ثغنا، بندہ تھا میں بڑا بڑا ہوں پر لوگاں میری قدر نہ کی تھی، یہ اس کا ترجمہ تھا۔ تو ایک دن وہ وہاں سے کوتوال کا گزر ہوا، تو اس نے دیکھا شور مچ رہا ہے، تو اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کہ اتنے بڑے عالم کے پڑوس میں شراب پیتا۔ دو تین دن گزر گئے، اس کی آواز نہیں آئی۔ امام صاحب نے کہا بھائی وہ ہمارے پڑوسی کا کیا ہوا؟ کہا جی اس کو تو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ اچھا کیوں؟ کہا وہ شور مچا رہا تو وہ پکڑ کے لے گئی۔ تو امام صاحب تھانے پہنچ گئے، بھائی وہ ہمارا پڑوسی چھوڑ دو۔ کہا حضور میں نے تو آپ کی وجہ سے چھوڑا، آپ کی وجہ سے پکڑا ہے۔ کہا بھائی ہمارا پڑوسی ہمیں دے دو، تیری بڑی مہربانی، اگر میری وجہ سے پکڑا ہے میری وجہ سے چھوڑ دو۔ تو اس کو چھڑا کے لائے، تو وہ اس کے شعر کا مطلب بنتا تھا کہ بندہ بڑا بڑا ہوں، لوگوں میری قدر نہ کی تھی۔ تو آپ نے کہا بھائی ہم نے تو تیری قدر کی ہے نا، تمہیں لے کے آئے۔ کہا جی آج کے بعد میری توبہ، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو فلیحسن جوار من جاؤ، پڑوسی سے اچھا سلوک، یہ 3 چیزیں ہیں میرے نبی کے عشق و محبت کی نشانی، اور یہ 3 چیزیں ہیں میرے بازار کو خوبصورت بنانے والی، میری تجارت کو خوبصورت بنانے والی، میرے گھر کو خوبصورت بنانے والی، میری زراعت کو ہمارے ادارے کیوں تباہ ہو، حکومتی ادارے کیوں تباہ ہو، جو چاروں طرف ہم اندھیرا دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے یہ 3 چیزیں ختم ہو گئیں۔ سچائی کوئی نہیں، دیانت کوئی نہیں، محبت کوئی نہیں، تو ادارے بھی تباہ ہو گئے، حکومتی نظام تباہ ہو گئے، عدالتیں تباہ و برباد ہو گئی۔ تو بھائیو یہ کسی قانون سے نہیں ہوگا۔ تبلیغ والے ایک فلسفہ پیش کر رہے ہیں کہ اپنی ذات سے شروع کرو، اوروں کو دیکھنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو دیکھو کہ مجھے تبدیلی لانی ہے ملک میں، کہاں سے؟ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ تبلیغ اپنے آپ کو بدلنے کی محنت ہے۔ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، نون لیگ والے او کھا گئے، پیپل پارٹی والے او کھا گئے، یہ تو 70 سال سے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ پر ہم اپنی ذات سے شروع کر، تبدیلی مجھ سے شروع ہوگی۔ میں اپنے آپ کو بدلوں گا کہ مجھے اللہ اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہونا ہے، اپنے دیس کے لیے کچھ کر کے مرنا ہے۔ میں نے اسے نوش نہ نہیں ہے گدھوں کی طرح، میں نے اسے دے کے کچھ جانا ہے۔
تو اپنی ذات سے شروع کریں گے تو یہی نبیوں کا طریقہ ہے، وہ ایک ایک فرد کو تیار کرتے ہیں جس سے تبدیلی آتی ہے۔ تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی ذات سے سچائی پہ آ جائیں، دیانتداری پہ آ جائیں، حسن سلوک پر آ جائیں، محبت پر آ جائیں، اپنے آپ کو ادھار سے نکالنا شروع کریں۔ ایک دم نہ نکل، تھوڑا تھوڑا نکلنا شروع کریں۔ معاملات ایک دم نہیں آدمی ٹھیک کر سکتا، آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا چاہے تو وہ ہو جاتے ہیں، سارے ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسا جب آپ لوگ ارادہ کرو گے تو ہر جگہ یہ چیز چلنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ تبلیغ اور سیکھنے کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اگر آپ سارے تاجر حضرات ہر مہینے 3 دن جایا کرو، آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ایک ٹریننگ کورس ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ کرنے والے دیکھو، جس کام کو کرنے والے انسان ہوگا نا، اس میں آپ ہزاروں عیب نکال سکتے ہو، اور اگر صحیح آنکھ سے دیکھو تو ہزاروں خوبیاں نکال سکتے ہو، چونکہ وہ انسان ہی نہیں جس میں نیگیٹو پہلو نہ ہو، وہ تو فرشتہ ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا خطا سے پاک ہونا یہ ناممکن ہے، اس لیے اللہ نے توبہ کے لیے دروازہ کھلا رکھا اور توبہ کا عدد ختم کر دیا، توبہ کی عمر ختم کر دی۔ جب توبہ کرو گے، جس عمر میں کرو گے، جتنی دفعہ توڑ کے کرو گے، ہر دفعہ قبول کرو گے، کیونکہ اس نے خود ہی یہ کمی رکھی ہے۔ بھول جانا، اپنے مزاج کے آگے ہار جانا اس نے خود ہی رکھا ہے۔ تو اس نے کہا چل بھائی جدا مرضی توبہ کریں، آ جا، کوئی دند منہ کوئی نہیں رہ گیا، تم یہ آ جا، میں تیری توبہ قبول کروں گا۔ تو 1 دفعہ توڑ یا 1000 دفعہ توڑ، میں تیری توبہ قبول کروں گا خوشی سے، جیسے پہلی قبول کی تھی ویسے ہی آخری قبول کرو۔ تو میرے اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ اس نے توبہ کے لیے کھلا راستہ دے دیا۔ اللہ سے پیار کرو، اللہ سے دوستی لگاؤ۔ اللہ کا خوف ایمان کا حصہ ہے، پر ایسا ڈر کہ ساڑی تا بخشش ہی کوئی نہیں، یہ شیطان کا چکر ہے۔ اللہ نے جنت بنائی ایمان والوں کے لیے بنائی، اور اس کی رحمت کے در، اس کی مغفرت کے راستے اور اسباب اتنے زبردست ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن چونکہ قانون ہے تو ہم توبہ کریں، تاکہ حسین اور یزید کا فرق تو باقی رہے کہ اگر اللہ آپ پہ بخشے، یہ ہمارے دیہاتوں میں او جی اللہ آپ پہ بخشے سے، اللہ آپ پہ بخشے سے، میرا دیہاتی ماحول، میں گل کر میں تھا گیا، او میاں صاحب اللہ آپ پہ بخشے سے، جب مطلب میں کچھ نہیں کرنا، اللہ آپ پہ بخشے سے۔ اور یہی ہمارے پڑھے لکھوں میں بھی آ گیا، جو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، میں ڈرایا نہ کرو۔ میں کب ڈراتا ہوں؟ میں تو سب سے زیادہ امیدیں دلاتا ہوں، لیکن میں شمر اور حسین کا فرق بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آل رسول کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ یوں بہہ جائے، اور اللہ آپ پہ بخشے سے۔ انہوں نے خون کے نذرانے دے کر بچوں کو نیزوں پہ چڑھا کے ایک تاریخ لکھی ہے، ایک صحرا باندھا ہے، ایک چمن آباد کیا ہے۔ میں اسے اپنے جھوٹ، سود، شراب، زنا، ہر چیز سے گندہ کر کے کہوں اللہ آپ پہ بخشے سی، تو یہ بھی توہین ہے میرے رب کے قانون کی اور میرے نبی کے حسین نواسے کی کہ وہ اپنی نسل کٹا دے اور میں کہوں اللہ آپ پہ بخشے سی۔ تو بھائیوں گزارش ہے اس کے لیے، آپ ایک تو آپس میں پیار محبت سے رہنا سیکھو، کوئی آپس میں لڑے بولے ہو تو صلح کرو، صلح صفائی سے رہو، اپنے معاملات کو پیار محبت سے طے کرو۔ دینے اور لینے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ابھی یاد آ گئی، یہ سکندر صاحب کو دیکھ کے یاد آ گئی۔ ایک شخص پکڑا جائے گا قیامت کے دن میں، تو فرشتے پیش کریں گے، یا اللہ اس کے کھاتے میں کوئی نیکی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں میرا بندہ کوئی نیکی ہے؟ کہے گا جی کوئی نہیں، ویلا فاضل۔ تو اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، کہیں کوئی یاد تک کر، کوئی یاد تک کر۔ تو وہ سوچتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ ہوتا ہے کوئی نہیں، میں تاجر تھا، لوگوں کو مال دیتا تھا، جو پیمنٹ دے نہیں سکتا تھا تو میں اسے معاف کر دیتا تھا، اور جو لیٹ کرتا تھا تو میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ تو نے تو میرے بندوں کو بہت سکھی کیا، چل میں بھی تمہیں سکھی کرتا ہوں، جا بے ٹکٹی جنت جا۔ تو اللہ کے بندوں سے نرمی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔ تو ہم اپنے مزاج کی شدت کو نکالیں، نرم ہوں، نرم ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی، اور اگر شدت کی سختی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے بدصورت شکل ہوتی۔ نرمی کو اپنے نوکروں کے ساتھ نرم بولو، نرم رویہ رکھو، ڈرائیور ہے، گھر کے نوکر ہیں، گھر کے اپنی بیگموں سے کہو، گھر کی بچیوں سے،
نوکرانیوں سے نرم رویہ رکھیں، میٹھا بول بولیں. ہمارے جیسے انسان اللہ یوں کر کے وہاں ہمیں کھڑا کر دیتا، انہیں ادھر کھڑا کر دیتا تو کیڑی دیر لگتی، اینج لگتا ہے، ایک سیکنڈ. تو اگر اللہ نے ہمیں نوکر دیے، ملازم دیے، ان سے پیار کرو، انہیں اپنی اولاد سمجھو، ان کے دکھ میں شریک ہو، ان کی خوشی میں شریک ہو. انہیں اپنا، ان سے کوئی خطا ہو جائے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کرو. ہاں تمہارا کام صحیح نہیں کرتا، فارغ کر دینا کوئی عیب نہیں، ڈانٹ ڈپٹ اور ذلیل کرنا عیب ہے، ذلیل نہ کرو. ابھی تمہارا کام آپ کو تسلی نہیں، اچھا بھائی آپ کہیں اور کام کر لیں، میرے پاس گنجائش نہیں، یہ کوئی شرن منع نہیں. لیکن کسی کو گالیاں دینا، ماں باپ کی، ماں بہن کی گالی دینا، ذلیل کرنا، مارنا پیٹنا، یہ میرے اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی چیز. ایسی آپس میں پیار محبت سے رہیں. کوئی ہو جائے خطا معاف کر دیا کریں، اللہ ہمیں معاف فرمائیں گے، اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے. اور کوئی 3 دن کی ایک مستقل ترتیب بن جائے، ہر مہینے 3 دن انشاءاللہ ہم جایا کریں گے. میں نے آپ سے 4 مہینے نہیں مانگے، 6 نہیں مانگے، صرف 3 دن کہہ رہا ہوں. جو بھائی تیار ہو ذرا کھڑا ہو کے بتائیں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ ہماری تجارت میں سچائی کو زندہ فرما دے، جھوٹ کو نکال دے. ہمارے لین دین کاروبار میں دیانتداری کو زندہ فرما دے، دھوکے کو نکال دے، فراڈ کو نکال دے، فریب کو نکال دے، ظلم کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے. ہمارے بازاروں سے، ہماری کمائیوں سے، ہمارے کاروبار سے یا اللہ ظلم و ستم کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے، رزق حرام کو نکال دے، سود کو نکال دے. یا اللہ اپنے محبوب کے تیرے محبوب نے تجارت کر کے دکھایا، یا اللہ ہمیں وہ تجارت نصیب فرما. ان کے محبوب صحابہ نے تجارت میں یا اللہ اپنا نام بنایا، اور انہوں نے تیرے دین کو دنیا میں فرمایا، اور تو نے انہیں ذریعہ بنایا، زندہ کرنے والا تو ہے. یا اللہ ہمیں وہ تجارت نصیب فرما، ان اخلاق کے ساتھ، ان آداب کے ساتھ. یا اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو یا اللہ اپنے نبی والے اخلاق نصیب فرما، نبی والی زندگی اور وہ خوبصورت کردار نصیب فرما. یا اللہ ہمارے تمام طبقات امت کو اپنی یا اللہ محبت کی چھاؤں دے دے، رحمت کی چھاؤں دے دے. یا اللہ جو تیرے علم میں اس دنیا میں فرعون کی طرح ہیں، قارون کی طرح ہیں، شداد کی طرح ہیں، روڑے رکاوٹ ہیں، ہدایت سے محروم ہیں، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے، اور اپنے بندوں کے لیے اسلام کا، ایمان کا، امن کا راستہ کشادہ فرما دے. پوری امت جہاں جہاں پریشان حال ہے سب پر رحم فرما، کرم فرما. یا اللہ ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. ان تمام حضرات کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما، ان سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ جتنے ہمارے اہل ایمان